ناولز فار ایور میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں یہ رمضان میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں. پہلے جتنے بھی آپ لوگوں نے ناول سنے ہیں رمضان میں یا بعد میں، مطلب ابھی تک جتنے بھی چل رہے ہیں وہ میں نے رمضان سے پہلے ہی ریکارڈ کر لیے تھے، تو وہ میں آپ لوگوں کو ون بائی ون دیتی رہی. اور اس کے بعد پھر میں ادھر آ گئی، اور آپ لوگ جانتے ہو کہ رمضان آ چکا ہے، روزے رکھنے ہوتے ہیں تو ٹائم ہی نہیں لگتا. اور یہ جو آپ لوگوں نے نایاب ہے ہم ناول سنا ہے، یہ تو میں نے اس دن ریکارڈ کیا تھا جس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا چینل ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے. لیکن ایک پارٹ میں نے ریکارڈ کر لیا تھا، سیکنڈ پارٹ پھر میرا دل نہیں کیا ریکارڈ کرنے کا، تو پھر میں نے نہیں ریکارڈ کیا. لیکن اب جو کہ ناول ختم ہو گئے تھے تو آج مجھے ریکارڈنگ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ میں نے ناولز فار ایور PDF چینلز پر بھی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی آلریڈی، وہ بھی دیتی رہی ہوں. اور اب وہاں بھی ختم ہو گئے ناولز، ادھر بھی ختم ہو گئے ہیں. اور خیر سے میرے مڈس بھی آ چکے ہیں. آج میرا پہلا پیپر تھا مڈ کا اور بہت گندا ہوا ہے. خیر مجھے کوئی نہیں، ایسا ہوتے ہی رہتے ہیں پیپرز، اب کیا مطلب بندہ ٹینشن لے اس کی. تو آج پھر میں نے سوچا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ والا ناول دے تو دیا ہے، لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ بنانے کا اب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ناولز فار ایور PDF جو چینل ہے اس پر میں نے اب ناولز اپلوڈ کرنے ہیں. ادھر میں تب تک اپلوڈ نہیں کروں گی جب تک میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا. اب میں نے وہاں پر سارے ناولز پڑھنے ہیں، اور وہاں پر میں نے ناول ایک پڑھا بھی ہوا ہے، ڈھل گئی شام ہجر. کمپلیٹ ناول ہے، 2 ایپیسوڈز پر ہے، مطلب زیادہ لینتھی نہیں ہے. اور اسی طرح کے سارے جتنے بھی ناولز ہوں گے، شارٹ ہوں گے، تھوڑے سے لانگ، جیسے کہ میں ادھر پڑھتی رہتی ہوں، وہ میں نے سارے ناولز فار ایور PDF چینل پر ہی ریکارڈ کرنے ہیں. اور اس کو انشاءاللہ پھر میں مونیٹائز کرواؤں گی اور وہاں پر اب تھوڑا ورک کروں گی. ادھر رقص محبت جو تانیہ طاہر کا ناول چل رہا ہے وہ ادھر ہی رہے گا، تو اس کو ادھر ہی ہم رکھیں گے. لیکن اس سیکنڈ پارٹ کو سنانے کا مقصد، ایسے میں اس کو بھی اپلوڈ نہ کرتی، میں نے سوچا تھا کہ اس کو بھی بعد میں اپلوڈ کروں گی، بٹ میں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہو کہ ہمیں کوئی ناول نہیں دے رہی. تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں کہ میں نے وہاں پر ایک ناول دیا ہے، اور جتنے بھی شارٹ ناولز ہوں گے میں وہاں پر ہی اب دوں گی. ادھر صرف ایک ناول چلے گا، رقص محبت. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اور ناول شارٹ، جس طرح کہ آپ لوگوں نے یہ ناول سنا ہے نایاب ہیں ہم، اسی طرح کا کوئی اور ناول بھی میں اپلوڈ کر سکتی ہوں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم پر. سیکنڈ تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہو گیا ہے کہ مجھے پیپرز دینے ہیں. ابھی ایک پورا ہفتہ میرا پیپرز میں جانا ہے، لیکن خیر سے میرے 4 ہی سبجیکٹ ہیں تو زیادہ مجھے اتنا وہ نہیں کرنا پڑے گا. ایک چھٹی ہوگی، لیکن ساتھ میں B.Ed کے بھی ہیں ہفتے اتوار کو، تو اس کی بھی تیاری کرنی پڑے گی. تو اس لیے پھر میں رقص محبت جیسے ساتھ ساتھ آتا رہے گا میں آپ لوگوں کو وہ دیتی رہوں گی. اور جو باقی شارٹ ناولز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس چینل پر پرووائڈ کروں گی. تو آپ لوگوں کو اس چینل کا لنک کمنٹس میں مل جائے گا. کمنٹس میں آپ لوگ جا کر اس چینل کا، مطلب جو میں نے ابھی ناول پڑھا ہے میں اسی کا ہی آپ لوگوں کو لنک دے دوں گی، تو آپ لوگ وہ جا کر سن لیجئے گا. ڈھل گئی شام ہجر ناول کا نیم ہے، اور اس کی 2 ایپیسوڈ ہیں، میں نے کمپلیٹ کر لیا وہ ناول. ٹھیک ہے، تو اس کا لنک میں آپ لوگوں کو نیچے کمنٹس میں بھی دے دیتی ہوں، ڈسکرپشن میں اگر تو ہوا تو میں دے دوں گی، ادروائز وہاں رہنے دوں گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ خود جا کر سرچ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ناولز فار ایور PDF چینل سرچ کر سکتے ہو، اور اس کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جتنے بھی ناولز میں اپلوڈ کروں کمنگ ویکس میں یا جب بھی، تو آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے. ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ لوگ مجھے بولتے ہو کہ تانیہ طاہر کا ناول بہت چھوٹا ہے اور آپ بہت کم دیتی ہیں، تو یہ ڈیلی بیسس پر اتنی ہی ایپیسوڈ آتی ہے تو وہ میں ریکارڈ کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں. تو یہ زیادہ لینتھی آتی نہیں ہے ایپیسوڈ، اور یہ زیادہ لینتھی میں آپ لوگوں کو دے بھی نہیں سکتی، تو اسی لیے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ہی کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ لوگوں کو اور ناول سننے ہیں تو آپ لوگ جا کر میرے دوسرے چینل پر سن سکتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ابھی تو میں نہیں، لیکن 1-2 دن تک وہاں پر اور ناولز بھی اپلوڈ کر دوں گی، شارٹ ناولز. یہاں پر اب میں نے اپلوڈ نہیں کرنے، اور اس پر میں اپلوڈ کروں گی، اور اس کو آپ لوگوں نے سبسکرائب یاد سے کرنا ہے، بھولنا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے صرف 400 تک سبسکرائبر رہتے ہیں، تو آپ لوگ جائیے اور اس کو سبسکرائب کیجئے. اور
اس ناول کو انجوائے کیجیے۔ تو اب تو آپ خیر اس ناول کو انجوائے کیجیے جو میں اب پڑھنے جا رہی ہوں۔ یہ اس کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ آپ لوگوں نے سنا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ تو آئیے اب اس کا یہ سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہم لوگ سنتے ہیں، مطلب میں تو پڑھوں گی، آپ لوگ سنو گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناول جس کا نام ہے نایاب ہیں ہم، اور اس کی رائٹر ہیں شفق افتخار۔ زری نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، یہ سب شاید ایسے ہی چلنا ہے، اس نے سمجھ لیا تھا۔ کسی پہ کچھ بھی ظاہر کیے بنا وہ خوش باش تھی۔ ماما اور بابا اسے اس طرح خوش دیکھ کر مطمئن تھے، البتہ پھپھو زری کے لاکھ یقین دلانے کے باوجود اس کے اور اذان کے لیے پریشان رہتی تھی۔ اس وقت بھی زری ثنا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ثنا اسے اپنی شاپنگ دکھانے آئی تھی، اس کے ساتھ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ پھپھو اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ثنا اسے اللہ حافظ کہتی اپنی چیزیں سنبھالتی اوپر چلی گئی۔ تائی جان اسے کب سے آوازیں دے رہی تھی۔ زری بھی کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا اذان کا ٹچ اسکرین مسلسل بج رہا تھا۔ اذان کمرے میں نہیں تھا، وہ شاید برابر والے کمرے میں کسی کام وغیرہ میں مصروف تھا۔ شادی کے بعد سے زری از خود ہی برابر والے کمرے میں سونے لگی تھی۔ جتنی دیر اذان وہاں کمپیوٹر یا ویسے ہی اپنا کوئی کام کر رہا ہوتا تھا، وہ یہاں ٹی وی دیکھ کر اس کا انتظار کرتی، اور پھر جیسے ہی وہ فری ہو کر سونے کے لیے آتا، وہ برابر والے کمرے میں چلی جاتی۔ وہاں ایک بیڈ نما بڑا سا صوفہ موجود تھا جس پہ آسانی سے وہ سو جاتی تھی، اور ادھر اذان بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا۔ کسی کو بھی بتائے بنا یہ سلسلہ بڑی خوبی سے چل رہا تھا۔ یوں بھی وہ دونوں اس کمرے کا باہر لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ اندر سے لاک رہتا تھا۔ درمیان والا دروازہ ہی استعمال ہوتا تھا۔ یوں کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ رات کو در حقیقت دونوں کمرے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا فون بج کر بند خاموش ہو کر اب پھر سے بجنے لگا۔ وہ کتنی ہی دیر دیکھتی رہی کہ یا تو اذان خود ہی فون کی آواز سن کر آ جائے، یا پھر فون کرنے والا خود ہی تک کر فون کرنا چھوڑ دے، مگر دونوں ہی باتیں نہیں ہوئی۔ مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ اس نے فون ہاتھ میں اٹھایا، جہاں سجل کالنگ کے الفاظ فل اسکرین پہ نہایت نمایاں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ فون لے کر مڑتی، کسی نے پیچھے سے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا، جواب بھی جو اب بھی زور و شور سے بج رہا تھا۔ آپ کا فون کب سے بج رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آئندہ میرا فون چاہے ساری رات ہی کیوں نہ بجتا رہے، تم میرا فون نہیں اٹھاؤ گی۔ اذان نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ مگر میں تو آپ کو وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں کال سن نہیں رہی تھی، بلکہ فون آپ کو دینے آ رہی تھی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اس کی بات سن نہیں رہا تھا، اور یہ عادت اذان کی بہت بری تھی کہ وہ پوری بات نہیں سنتا تھا۔ بحث کرنے مت کھڑی ہو جایا کرو ذروا، پلیز میرے فون کو تو میرا پرسنل رہنے دو، یا اس پہ بھی زبردستی حق جتانے کھڑی ہو جاؤ گی۔ اذان نے کہتے ہی فون آن کر کے کان سے لگا لیا اور ٹیرس پر چلا گیا، یہ دیکھے بنا کہ جس زری کے آنسو وہ آنکھوں میں جمع ہونے سے پہلے ہی انہیں روکنے کی صحیح کرتا تھا، وہ کس تیزی سے اس کی پلکوں کی باڑ پھلانگ رہے تھے، کس قدر اجنبیت سے اس نے ذروا پکارا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں دباتی دوسرے کمرے میں چلی آئی، یہ دیکھے بنا کہ اذان نے شیشے کی دیوار کے پار سے اسے بہت غور سے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ تمام رات زری نے روتے ہوئے گزاری تھی، آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہتے۔ کس قدر ارزا ہو گئی تھی اس کی ذات، آپ کسی پہ زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ احساس ہے کسی قدر جان لیوا تھا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، یوں کہ سوتے میں بھی اس کی پلکیں بھیگی بھیگی سی تھی۔ صبح زری کی آنکھ معمول سے کچھ زیادہ ہی جلدی کھل گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اذان کے کمرے میں آئی۔ وہ کمبل اوڑھے ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر آئی، وضو کر کے نماز پڑھی اور دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اس کے بیڈ کے پاس چلی آئی۔ سوتے میں وہ کس قدر دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی خوابدیدہ آنکھیں اس سمے بند تھی۔ اذان کی پلکیں بہت لمبی اور گھنی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے وہاں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ نیند میں کس مسایا مگر اٹھا نہیں، کروٹ لے کر پھر سو گیا۔ اب زری کی طرف اس کی پشت تھی۔ زری ایک گہری سانس لے کر اسے جگانے کے لیے الارم سیٹ کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ صبح اٹھنے کا چور تھا، جب تک اسے کوئی اٹھانے نہ آئے وہ خود سے نہیں اٹھتا تھا، اور یہ عادت اس کی بچپن سے تھی۔ زری ناشتہ بنا کر ٹیبل پہ رکھنے کے بعد پھپھو کو آتے دیکھ کر اذان کو بلانے چلی آئی۔ وہ اٹھ چکا تھا اور تیار بھی ہو چکا تھا، اب آئینے کے سامنے کھڑا گلے میں ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرتی اس کا فون گنگنایا۔ اس کے آفس سے فون تھا، وہ کال سننے لگا۔ اس سے ایک ہاتھ سے ٹائی کی ناٹ نہیں لگ رہی تھی، اور گزرتا ٹائم اسے مسلسل احساس دلا رہا تھا کہ اسے دیر ہو رہی ہے۔ زری کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے از خود ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے کہے بنا اس کی ٹائی کی ناٹ لگا دی۔
اذان نے اسے دیکھا ضرور مگر کہا کچھ نہیں تھا، روکا بھی نہیں، بلکہ وہ سہولت سے فون سننے لگا۔ فون اس کے آفس سے تھا، اس نے انہیں آدھے گھنٹے میں پہنچنے کا کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ زری ٹائی کی نوٹ لگا چکی تھی، وہ کمرے میں کیوں آئی تھی اسے بھول چکا تھا۔ اذان کی ذرا سی قربت اور اس کے پرفیوم کی دل فریب مہک نے اسے بھلا دیا تھا۔ زری، اذان کی آواز سے اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں رات کو کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم ویری سوری۔ رات کو اسے روتے دیکھ کر اذان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ تمام رات بے چین رہا تھا، فون پہ سجل سے بات کرتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اس کا سارا دھیان زری کے آنسوؤں میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ فون پہ بات کر کے اندر آیا تو وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ وہیں کمرے میں ٹہلنے لگا، کبھی بیڈ پہ بیٹھ جاتا، کبھی پھر اٹھ کھڑا ہوتا۔ وہ دروازہ کھول کر زری کے پاس آیا تھا، لیکن تب تک وہ سو چکی تھی، اور اذان اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ روتے روتے سوئی ہے، کیونکہ سوتے میں بھی اس کی پلکوں پہ موتی چمک رہے تھے اور چہرے پہ آنسوؤں کے نشان نمایاں تھے۔ اذان کو ندامت نے گھیر لیا، اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اسے زری سے اتنی سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اگر زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے تو قصوروار زری نہیں ہے، وہ تمام رات ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، ویسے بھی میں آپ کا فون سن نہیں رہی تھی، آپ کو دینے آ رہی تھی تاکہ آپ بات کر سکیں۔ زری نے اسے بتانا ضروری سمجھا تاکہ اس کے دل میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ اذان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ناشتہ تیار ہے، آ جائیے، پھپھو انتظار کر رہی ہیں۔ اچانک ہی زری کو یاد آیا تھا کہ وہ کمرے میں کیوں آئی تھی۔ وہ اذان کو کہتی باہر چلی آئی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ، آپ ادھر آئی تھی، ناراضی جیسے پل میں ہوا ہوئی تھی۔ اذان بھی اپنا کوٹ اور بیگ اٹھا کر باہر چلا آیا تھا کہ رات کی بے چینی اب ختم ہو چکی تھی۔ پھپھو ان دونوں کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ اخبار بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے ماما، بہت فرصت سے بیٹھی ہیں؟ اذان نے انہیں سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ بیٹا جانی، تم نے ہی تو کہا تھا کہ ماما اب آپ جاب چھوڑ دیں تو بھلا میں اپنے بیٹے کی کوئی بات کیسے ٹال سکتی ہوں، اور اب جب کہ میرا بیٹا مکمل طور پر اپنی جاب میں سیٹ ہو چکا ہے تو بھلا مجھے اب جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، سو میں نے جاب چھوڑ دی ہے۔ ریلی ماما؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بالکل میری جان، تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے بیٹا۔ جب میرا بیٹا میری خوشی کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو کیا میں اس کی اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ اب تو خوش ہو نا؟ پھپھو نے خوشی سے دمکتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، اتنا خوش انہوں نے اذان کو بہت دنوں بعد دیکھا تھا۔ بہت خوش ہوں ماما، آپ نے میری بات رکھ لی، میرا مان رکھا، تھینک یو، آئی لو یو ماما۔ اذان نے محبت سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ آئی لو یو ٹو بیٹا۔ وہ اس کی ماں تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی کسی بات سے انکار کرے؟ ایسی ماں جو ہمیشہ صرف اس کی خوشی کا خیال رکھتی ہے، تو اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کرتے؟ اذان بے انتہا خوش تھا۔ سجل پلیز، تم اس طرح روز روز آفس مت آیا کرو، اچھا نہیں لگتا۔ سجل ہر دوسرے دن اس کے آفس آن موجود ہوتی تھی اور اذان نے اسے کبھی نہیں ٹوکا تھا، اگر آج نہ جانے کیوں اذان کو اس کا اس طرح اس حلیے میں آنا بہت برا لگا تھا۔ وہ آج بھی سلیو لیس پہنے ہوئے تھے اور اذان کو اس لمحے زری یاد آئی، کتنے اچھے کپڑے پہنتی ہے وہ، فیشن کے مطابق مگر مکمل، بلکہ ان کے گھر میں کوئی بھی لڑکی ایسے کپڑے پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں، یہ بھی تمہاری ماما کا حکم ہے کیا؟ ورنہ اس سے پہلے تو تم نے کبھی ایسا نہیں کہا، وہ تنک کر غصے سے بولی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سجل، تم بات کو سمجھو، اور تم ہمیشہ ہر بات میں ماما کو کیوں بیچ میں لے آتی ہو؟ اذان کو اس کی ان باتوں سے چڑ سی ہونے لگی تھی، وہ ہمیشہ ماما کے بارے میں غلط بولتی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں، اب تمہیں ملنا ہو تو تم خود ہی آ جانا، میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح اذان نے اسے روکا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ سر چٹک کر اپنا کام کرنے لگا تھا کہ کوئی اس کے کیبن کا دروازہ نوک کر کے اس کے یس کہنے پر اندر داخل ہوا۔ جی کہیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اندر آنے والے کو دیکھ کر اذان نے کہا۔ وہ ان کے بینک کے پرانے اور ریگولر کلائنٹ تھے اور اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات کہوں اذان صاحب، اس شخص نے اذان سے مصافحہ کرنے کے بعد کہا۔ جی کہیے۔ یہ لڑکی جو ابھی آپ کے کیبن سے نکلی ہے، جان سکتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ چند لمحے توقف سے وہ شخص بولا۔ کیوں؟ آپ یہ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اذان کو برا محسوس ہوا، اپنا اور سجل کا رشتہ ظاہر کیے بنا۔ اذان جاننا چاہتا تھا کہ وہ شخص ایسا کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے چپ رہا۔ صرف اس لیے کہ اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر جانتے ہیں تو میرا آپ کو یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس لڑکی سے ذرا بچ کر رہیے گا۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بہنوئی تنویر ملک، شاید آپ نے نام سن رکھا ہو، اس اچھے خاصے انسان کو اس لڑکی نے انگلیوں پر نچا رکھا ہے۔ اس کے جوان بچے ہیں، فیملی ہے، خوشگوار زندگی ہے، مگر یہ لڑکی پھر بھی اس کے پیچھے پڑی ہے۔ میری بہن آج کل بہت پریشان ہے، بیمار رہنے لگی ہے۔ وہ شخص تو جیسے بھرا بیٹھا تھا۔
لیکن کیوں؟ اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کے پیچھے پڑنے میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اذان نے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ دولت کے لیے جناب، اور کیوں؟ بے پناہ دولت کا مالک ہے تنویر ملک، اور دولت تو اچھوں کے دماغ خراب کر دیتی ہے۔ پھر وہ لڑکی کیا ہے؟ اندرون ملک کتنی ہی جائیدادیں ہیں اس کی، اور وہ لڑکی صرف اس کی دولت ہتھیانے کے چکر میں اور کچھ نہیں۔ اور وہ ایسا عقل کا اندھا بنا ہوا ہے کہ اس لڑکی کے آگے کہ نہ جانے کتنا کچھ ابھی سے اس کے نام کر چکا ہے۔ عقل تو شاید تب آئے گی جب وہ سب کچھ لوٹ کر چلتی بنے گی۔ وہ شخص تو اسے اپنی طرف سے اچھا مشورہ دے کر چلتا بنا، مگر اذان کے لیے الجھن کھڑی کر گیا تھا۔ سجل ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ایک طرف میرے لیے اتنی بےتاب رہتی ہے، مجھ سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور دوسری طرف تنویر ملک، اور وہ بھی دولت کے لیے۔ یا میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، سجل سے اس بارے میں بات کرے یا نہیں۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا دماغ الجھ رہا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سجل سے بات کرنے کا فیصلہ کر کے وہ وہاں سے اٹھایا۔ وہ اب دادوں کی طرف جا رہا تھا۔ ویسے بھی ان سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ وہ وہاں پہنچا تو ملازمہ سے پتہ چلا کہ سجل گھر پر نہیں ہے۔ وہ کتنی ہی دیر دادوں کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ اس سے اصرار کر رہی تھی کہ وہ زری کو ان سے ملانے لائے، کہ انہیں لاڈلے پوتے کی بیوی سے ملنے کا بہت شوق تھا، اور وہ بس بے دھیانی میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ جانے کے لیے اٹھا، جب بڑی تائی کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اس کے قدم اپنا نام سن کر رک گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بڑی تائی کے علاوہ یہ دوسری آواز سجل کی تھی۔ تو کیا سجل گھر پر تھی اور اس نے جھوٹ بول کر مجھ سے ملنے سے منع کر دیا؟ وہ وہاں سے ہل نہیں سکا تھا۔ بس کر دیں امی، اذان اذان یہ نام سن سن کر میرے کان پک گئے۔ اب اس کا پیچھا چھوڑ دیں اور مجھے بھی سکون سے رہنے دیں۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس روز کی ڈرامے بازیوں سے۔ وہ محبت، وہ بےتابیاں ڈرامہ تھی۔ اذان سن سا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا کہ سب یوں ہو جائے گا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ اچھا موقع ہے اس عورت سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا، اسے نیچا دکھانے کا۔ کس طرح اس نے تمہارے باپ کی اور میری سب کے سامنے بے عزتی کی تھی۔ سوچو تو آج بھی خون کھول اٹھتا ہے۔ خود شوہر کے مرنے کے بعد گل چھڑے اڑاتی رہی اور بے عزت ہوئے ہم، اور اب یہ بیٹا ماں کے گن گاتا پھرتا ہے۔ ماں کی اصلیت جان جائے تو تھوکے بھی نہ ماں پہ، مگر وہ چالاک گھمنڈی عورت اس بار بھی بازی لے گئی، اور ہم اس بار بھی دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ اس کی مہذب بڑی تائی تھی، بظاہر پڑھی لکھی، ویل مینرڈ، اور میں تو اس بڑی بی سے بھی بڑی تنگ آ گئی ہوں۔ مرتی ہے نا جان چھوڑتی ہے، ساری جائیداد دبا کر بیٹھی ہے، اور ہمارے سسر صاحب کو بھی دیکھو، خود تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور جاتے جاتے ساری جائیداد کے کاغذات اس بڑی بی کے حوالے کر گئے، اور انہوں نے جانے کدھر رکھ دیے، اور ہم رہ گئے ویسے کے ویسے۔ بڑی تائی بل کھا رہی تھی، ہاتھ مل رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں ممی، کچھ بھی کر کے کاغذات حاصل کر کے انگوٹھا لگوا لے بڑی بی سے اور جان چھڑائیے، یا اس اذان کے ساتھ ہی بھیج دے، ویسے بھی بڑا مرتا ہے دادوں کے پیچھے۔ سجل کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسا انڈیل گئے تھے، اس قدر گھٹیا سوچ تھی اس کی۔ اور میری بات غور سے سن لیں ممی، میں تنویر ملک سے شادی کر رہی ہوں، اور آپ یہ بات اچھی طرح ڈیڈی کو سمجھا دیں۔ اذان سے کہیں زیادہ دولت جائیداد ہے اس کے پاس، اور کتنا کچھ تو وہ ابھی سے میرے نام کر چکا ہے۔ سجل تو جیسے اتائلی ہو رہی تھی۔ اچھا ذرا صبر کرو بیٹے، میں کچھ کرتی ہوں، جلد بازی مت کرو، بڑی تائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اذان سے مزید رکا نہیں گیا، اس میں مزید کچھ بھی سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر جنوری کی ایک سر شام اس کی منتظر تھی، انتہائی سر شام، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، بادل بس برسنے کو تیار تھے۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور اس نے گاڑی فل سپیڈ پہ چھوڑ دی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی اسے یوں ہی بلا مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے۔ اس نے تھک ہار کر ایک جگہ گاڑی روک دی، دروازہ کھول کر اترنا چاہا تو باہر بارش کی بوچھاڑ نے اس کا استقبال کیا۔ سرد ہوا کا جھونکا جسم کو چیر گیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑ کر پیر زمین پہ ٹکا کر اس طرح بیٹھا رہا۔ ذہن میں ان گنت سوچیں تھی، منفی خیالات کی بھرمار تھی۔ بارش کی بوچھاڑ رفتہ رفتہ اسے بھگو رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف کاٹن کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جیکٹ اتار کر برابر والی سیٹ پہ رکھی تھی، لیکن اسے اس وقت موسم کا احساس نہیں تھا۔ ایک سوچ تھی جو سب باتوں پہ حاوی تھی۔ آخر کیا ہے ماما کے ماضی میں کہ سب انہیں اس قدر برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں؟ دادوں سے کہیں بار پوچھا، ماما سے کہیں بار پوچھا، مگر کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ کیا اس کی ماں کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو بھی ہے جو وہ سن نہیں سکے گا؟ اور یہ سجل کس جائیداد کی بات کر رہی تھی؟ ایسی کون سی جائیداد ہے جو میرے نام ہے اور میں جانتا ہی نہیں ہوں، اور جس کی وجہ سے سجل کو میرے قریب آنا پڑا؟ ذہن و دل میں ہی کشمکش جاری تھی۔ کس سے پوچھوں؟ کون بتائے گا؟ کیا ماما کو مجھ پہ اعتبار نہیں؟ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ میں ان پہ اعتبار نہیں کروں گا؟
اس کے دل میں ناراضی در آئی۔ یا اللہ میری مدد کر، اس طرح تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ یا اللہ مجھے راستہ دکھا میرے مالک، کیا صحیح ہے کیا غلط میں پہچان سکوں میرے اللہ۔ اس کی آنکھیں ستا نم ہونے لگی تھی۔ اس وقت کچھ اندازہ نہیں تھا، بارش مسلسل ہو رہی تھی اور مسلسل اسے بھگو بھی رہی تھی اور وہ تعلق بنا بھیگ رہا تھا۔ تبھی اس کے سیل پہ بیل ہوئی، وہ چونک سا گیا۔ سیل پہ ماما کالنگ کے الفاظ بہت واضح تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے اسکرین کو گھورتا رہا۔ سیل بج بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے اور ابھی تک اذان گھر نہیں آیا تھا۔ پپو اور زری مسلسل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پپو ہاتھ میں تسبیح لیے وہیں لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی اور زری وہیں لاؤنج کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ برستی بارش میں نگاہیں گیٹ پر جمی تھی، سردی رگوں میں جم رہی تھی۔ دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ اذان کا موڈ آج کل پل پل بدلتا رہتا تھا، جیسے وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو۔ زری کتنی ہی بار اس کا سیل ٹرائی کر چکی تھی، وہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے سگنلز پرابلم تھی، بیل جاتی تھی اور پھر کال کٹ جاتی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب اس کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی تھی۔ زری کے وجود میں اطمینان کی لہر اتر آئی۔ آپ آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ خیریت تو تھی نا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا زری نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھی اور چہرے سے پریشانی مسترش تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے کہتا آگے بڑھایا۔ اذان کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ بتا کر تو جاتے، کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ماما بھی اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، سوری آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ میں تھوڑا تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ماما کے چہرے پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ کیا یہ محبت جھوٹ ہے؟ کیا ایک ماں کی محبت جھوٹ ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی میں کبھی ان کی زندگی کی پہلی ترجیح نہیں رہا؟ وہ نرمی سے اپنے بازو سے ان کا ہاتھ ہٹاتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ زری اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا بات ہے؟ وہ واش روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ زری نے پوچھ لیا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنا موبائل، گھڑی اور گاڑی کی چابی وغیرہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں یا کچھ اور، کافی وغیرہ؟ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر بولی۔ کیا بعید تھا کہ وہ ابھی نرمی سے بات کر رہا ابھی چلانا شروع کر دے۔ آج کل اس کا موڈ ایسا ہی دھوپ چھاؤں سا ہو گیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو اور ماما کو بھی کہہ دو۔ زری سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اذان نے کھانے کو منع کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے دودھ گرم کر کے کمرے میں لے آئی تھی جہاں وہ چینج کر کے سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب بھی ماتھے پہ پریشانی کی لکیر نمایاں تھی۔ یہ دودھ پی لیں، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، اتنی ٹھنڈ میں باہر سے آئے ہیں، اچھا لگے گا۔ اس نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تھینک یو، رکھ دو پی لوں گا۔ زری وہ گلاس رکھ کر جا رہی تھی جب اذان کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے قریب چلی آئی۔ زری پلیز تھوڑی دیر یہاں بیٹھو۔ جانے کیسے یہ بات اذان کے لبوں سے نکلی تھی۔ کیا بات ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ فوراً ہی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ میں آج خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایک دوست کی بہت ضرورت ہے۔ تم میری دوست ہو نا، میری بات کو سمجھتی ہو، مجھے سمجھتی ہو، پلیز یہیں رہو، مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ کس قدر کرب چھپا تھا اس کی آواز میں۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھ کی بیگ سے سر ٹکا گیا۔ میں یہیں ہوں آپ کے پاس، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اذان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو تو بخار ہے؟ زری کے ہاتھ نے جیسے انگارہ چھو لیا تھا، وہ گھبرا گئی۔ اذان ویسے ہی خاموشی سے بیٹھا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بھی نہیں چھڑایا تھا۔ میں پھپھو کو بلاتی ہوں، وہ اٹھنے لگی تھی۔ نہیں پلیز زری، میں ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں، سو جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ماما کو مت بلاؤ، وہ خواہ پریشان ہوں گی۔ اذان اس وقت ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، سو زری کو روک دیا۔ زری مجبوراً اس کے کہنے پہ رک گئی تھی۔ ٹھیک ہے آپ سو جائیے، میں یہیں ہوں۔ زری نے اسے دودھ کے ساتھ بخار کی دوا بھی دے دی اور خود وہیں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اسے اچھی طرح کمبل اڑا کر وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر دبانے لگی کہ دوسرا ہاتھ ابھی بھی اذان نے تھام رکھا تھا۔ صبح اذان کی آنکھ کھلی تو ماما اس کے سرہانے بیٹھی اس کے اوپر دم کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر مسکرائی۔ اذان نے سر ماں کی گود میں رکھ دیا۔ کیسی طبیعت ہے اب میری جان کی؟ زری بتا رہی تھی رات کو تمہیں بخار ہو گیا تھا اور تم نے مجھے جگانے سے منع کر دیا تھا۔ ماما نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، ماتھا ابھی بھی تپ رہا تھا۔ اب ٹھیک ہوں ماما، وہ ہولے سے بولا۔ ماں کی گود سے پھوٹتی سچے پیار کی مہک کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے بھلا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میری ماما کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ مگر ایک مگر تھا جو اذان کے دل میں گڑ کر رہ گیا تھا، پھانس بن کر چبھ رہا تھا اور وہ چاہتے ہوئے بھی اسے نکال نہیں پا رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ زری نایاب کو لے ہی آئی تھی، نایاب کو ہسپتال جانا تھا۔ سو زری نے سوچا کہ پہلے وہ اذان کو چیک کرتی جائے، کیونکہ جانتی تھی کہ اذان ایسے تو مانے گا نہیں ڈاکٹر کو دکھانے پر، سو زبردستی ہی صحیح۔
طبیعت کو کیا کر لیا ہے اذان؟ کل تک تو اچھے بھلے تھے. ہماری بہن کے ہوش اڑا کر رکھ دیے کہ وہ صبح ہی صبح دوڑتی ہوئی آئی ہے. زری چمپ گئی. نایاب مسکرا کر اسے چیک کرنے لگی تھی. ٹھنڈ کا اثر ہے، کہیں کل کی بارش میں تو نہیں بھیگ گئے تھے؟ کتنا ٹھیک اندازہ تھا نایاب کا. حالانکہ بارش میں بھیگنا مزہ دیتا ہے، لیکن سردیوں کی بارش کبھی کبھی نقصان بھی دیتی ہے، سو احتیاط ضروری ہے. پھر اس نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں دے دیا. وہ خاموشی سے نیم دراز تھا. اس نے ناشتہ کیا پھپھو؟ نایاب نے پھپھو سے پوچھا. نہیں بیٹا، ابھی تک تو نہیں کیا. بخار خاصا تیز ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، موسم کا اثر ہے. وہ تھرمامیٹر دیکھتے ہوئے بولی. ناشتہ نہیں کیا اس لیے انجیکشن نہیں دے رہی. یہ میڈیسن ہے زری، اسے کچھ کھلا پلا دو، پھر یہ دوائیں دے دینا. انشاءاللہ شام تک بخار اتر جائے گا، پھر میں رات میں دوبارہ چیک کروں گی. ٹھیک ہے اذان؟ نایاب نے زری کے ساتھ ساتھ اذان کو بھی مخاطب کیا تھا. اذان نے مسکرا کر اسپات میں سر ہلا دیا. کیونکہ وہ بہن جتنی اچھی تھی، ڈاکٹر اتنی ہی سخت تھی. وہ اسے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اپنا سامان سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی. پھپھو بھی نایاب کے ساتھ ہی باہر نکل آئی تھی. آپ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جائیے، میں ناشتہ لاتی ہوں. زری نے کھڑکی کے پردے کھولتے ہوئے اذان کو کہا تھا. کل کی بارش کے بعد آج موسم قدرے صاف تھا. کمرے میں نرم سی دھوپ پھیل گئی تھی جو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی. کل رات میں نے تمہیں بہت ڈسٹرب کیا نا؟ تم ساری رات سو نہیں پائی. اپنے ساتھ میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا. تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتی ہو زری؟ کیا کبھی سجل نے میرا اس طرح خیال کیا ہے؟ اگر میں کبھی بیمار بھی پڑ جاؤں تو وہ کبھی ایک فون کال تک کر کے نہیں پوچھتی، اور باقی دن میں ہزاروں کالز کرے گی. اور یہ لڑکی کیا ہے؟ میں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا. اسے کبھی وہ مان، وہ عزت نہیں دی جو بیوی کا حق ہوتا ہے. اس کی طرف دیکھتا نہیں، پھر بھی یہ میرا اس قدر خیال رکھتی ہے. کیوں؟ اس میں پریشان کرنے کی کیا بات ہے اذان؟ آپ کے ساتھ پریشان ہونا، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک دوست ہونے کے ناطے. آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اس سمے زری کی آنکھوں میں بے پناہ سچائی تھی. اذان کو دن کے اجالے میں اس کی پیشانی کا تل بہت چمکتا ہوا محسوس ہوا. کیا فرض کے سہارے ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یہ کیسا سوال تھا جو اذان کے لبوں سے ادا ہوا تھا. اگر فرض میں محبت بھی شامل ہو جائے تو زندگی سہل ہو جاتی ہے. سادہ سے سوال کا سادہ سا جواب تھا، لیکن اس میں کتنے ہی مطلب پوشیدہ تھے. زری شاید ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی بات محمود ماموں اور سفینہ مامی کے آنے سے ادھوری رہ گئی. پھر تو جیسے سب اس کے گرد جمع ہوتے گئے، سب اس کی بیماری کا سن کر پریشان ہو کر اپنے سب کام چھوڑ کر اس کے پاس اسے دیکھنے چلے آئے تھے، یہاں تک کہ تائی بھی. پھر اسے پورا دن زری سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا. وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے محبت کا ذکر کیوں کیا، کیا اس رشتے میں کہیں بھی شامل ہے. اذان نے ٹھیک ہو کے آفس جانا شروع کر دیا تھا. ان گزرے دنوں میں زری نے اس کا بہت خیال رکھا. گھر کی وہی روٹین تھی. تائی جان آج کل زور و شور سے ثنا کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، اور نابیہ چاچی بلال کے لیے. سبھی اپنی اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے تھے، اور ایک زری تھی جو آج کل پھر سے اس احساس کے زیر اثر تھی کہ اذان اس کے ساتھ خوش نہیں ہے. وہ اسے محبت نہیں کرتا، اس سے اپنی بات شیئر کرنا پسند نہیں کرتا. وہ نہیں جانتی تھی کہ اذان آج کل کس ذہنی الجھن کا شکار ہے. اس رات کے بعد سے زری نے پھر اسے اپنی پرانی جگہ سونا شروع کر دیا تھا، اور اذان نے اسے ٹوکا بھی نہیں تھا. ہاں، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ اسے اب پہلے کی طرح اگنور نہیں کرتا تھا. کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر بات بھی کر لیتا تھا. وہ ابھی کافی دیر ماما کے پاس بیٹھ کر آئی تھی. رباب آپی آئی ہوئی تھی، اور وہ کافی خوش تھی کہ اب ان کے شوہر کافی بدلنے لگے. انہیں احساس ہو گیا تھا، اور وہ اپنا علاج کروانے پر بھی رضامند ہو گئے تھے. وہ بہت خوش تھی، اور یہ بات رباب نے صرف ماں کو بتائی تھی، کیونکہ وہی ان کے حالات سے واقف تھی. البتہ زری سے صرف گپ شپ لگائی تھی. زری پھپھو کو ڈھونڈتی ان کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ پرانی تصویریں نکالے بیٹھی تھی، جس میں ان کی شادی کی، ان کے بچپن، جوانی اور اذان کے بچپن کی بہت ساری تصویریں تھیں. زری بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی. پھپھو، یہ اذان کی دادو ہے نا؟ وہ پھپھو کی شادی کی ایک تصویر پہ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جس میں اذان کے بابا کی پوری فیملی موجود تھی. ہاں بیٹا، پھپھو نے اسے بتایا تھا. دادو ان سے پیار کرتی ہے نا؟ زری نے اذان کی ایک بچپن کی تصویر اٹھائی، جس میں وہ اپنے دادا اور دادو کے ساتھ تھا. اس کی براؤن آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھی. ہاں بیٹا، بہت پیار کرتی ہیں. ان کا لاڈلا پوتا ہے اذان. اس کے دادا، اس کے بابا سب اس سے بہت پیار کرتے تھے. پتہ ہے، میں ابھی تمہیں بتانے ہی والی تھی کہ اذان کی دادو کا فون آیا تھا، تم سے ملنے کو بہت اصرار کر رہی تھی. بہت شوق ہے انہیں لاڈلے پوتے کی دلہن سے ملنے کا. میں نے وعدہ لیا ہے، اذان کے ساتھ تمہیں ان سے ملنے ضرور بھیجوں گی. اذان آ جائے تو اس سے کہتی ہوں، پھر تم دونوں جا کر ان سے مل آنا. پھپھو نے تصویریں سمیٹ کر رکھی، گلاسز اتار کر رکھتے ہوئے اسے بتایا تھا. پھپھو، ایک بات پوچھوں؟ زری کتنے ہی دنوں سے پھپھو سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. پھپھو نے اسے اجازت دی تھی. آپ وہاں کیوں نہیں جاتی؟ حالانکہ اذان وہاں
کتنا جاتے ہیں اور ہر بار آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ دادو آپ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ آپ خود بتاتی ہیں کہ وہ آپ اور اذان سے کس قدر پیار کرتی ہیں، اور آپ بھی تو انہیں اتنا یاد کرتی ہیں، اور آپ کبھی ان سے ملنے نہیں گئی۔ کیوں پھپھو؟ زرین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ کیونکہ وہ گھر چھوڑتے وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب کبھی دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ پھپھو نے ایک گہری سانس لے کر گویا خود کو اسے بتانے کے لیے تیار کیا تھا۔ زہری مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ بنا ٹوکے خاموشی سے ان کی بات سننے لگی تھی۔ میری اور عظیم کی ارینج میرج تھی۔ ان کے اور میرے بابا دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، اور ان دونوں کی خواہش پہ ہی یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ بہت دھوم دھام سے ہماری شادی ہوئی، کیونکہ میں گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اور عظیم اپنے ماں باپ کے لاڈلے بیٹے۔ سب لوگ بہت خوش تھے، خاص کر میں بہت خوش تھی، کیونکہ عظیم بہت اچھے تھے، بے انتہا چاہنے والے۔ عظیم کے بابا کا تعلق ایک گاؤں سے تھا، اور ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، اور یہ بات مجھے شادی کے بعد پتہ چلی۔ ان کی پہلی بیوی سے 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، یعنی اذان کے تایا اور چچا، اور 2 بیٹیاں جو ان کی بیوی کے خاندان میں ہی بیاہی تھی۔ ان کی پہلی بیوی کا تعلق ان کے خاندان سے ہی تھا، اور ان کی قریبی رشتہ دار تھی۔ وٹے سٹے کی شادی تھی، اس لیے بابا جان اس عمر تک اس رشتے کو نبھانے پہ مجبور تھے، ورنہ ان کی اپنی پہلی بیوی سے کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ حد درجہ ضدی، گھمنڈی، چلاک اور لالچی خاتون تھی، جبکہ بابا جان ایک پڑھے لکھے نفیس انسان تھے۔ وہ شروع ہی سے شہر میں رہنے کے عادی تھے، اور ان کی پہلی بیوی کسی طور بھی اپنے گاؤں کو چھوڑنے پہ رضامند نہ تھی۔ سو بابا جان کتنے ہی عرصے تک شہر میں اکیلے رہتے رہے، اور پھر انہوں نے شہر میں دوسری شادی اماں جان سے کر لی، یعنی اذان کی دادو سے۔ وہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ وہ بابا جان کی پسند اور نفیس طبیعت کے عین مطابق تھی، سلیقہ شعار، سادہ اور پڑھی لکھی۔ اماں جان سے ان کی 2 اولادیں ہوئی، عظیم اور ان کی چھوٹی بہن رافیہ۔ ان کی شادی ہماری شادی کے بعد ہوئی، اور وہ امریکہ چلی گئی۔ حالانکہ بابا جان کے گاؤں میں دوسری یا تیسری شادی کوئی معیوب بات نہیں تھی، لیکن ان کی پہلی بیوی نے کبھی بھی بابا جان کی دوسری شادی کو قبول نہیں کیا۔ بابا جان کے دونوں بڑے بیٹے ان کے ساتھ شہر میں ہی رہا کرتے تھے۔ وہ انہیں بھی باپ کے خلاف اکساتی رہتی تھی، عظیم کے خلاف ان کے دل میں نفرت بھرتی رہتی تھی۔ حالانکہ کبھی بھی بابا جان اور اماں نے سگی ستیلی اولاد میں فرق نہیں رکھا، لیکن نہ جانے ان کے دل کیسے سیاہ تھے۔ اذان کے چچا پھر بھی کچھ بہتر طبیعت کے تھے، اپنے بیوی بچوں، اپنے کاروبار زندگی میں مصروف رہتے تھے، لیکن اذان کے تایا، جنہیں سب بڑے بھائی صاحب کہہ کر پکارتے تھے، وہ اول درجے کے لالچی، بدنیت اور عیاش انسان تھے۔ وہ کہیں سے بھی بابا جان کے بیٹے نہیں لگتے تھے۔ عجیب عجیب قسم کے لوگوں سے ان کے تعلقات تھے۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ان کے نہ جانے کتنی عورتوں سے تعلقات تھے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی ناچنے گانے والی عورت سے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور ان سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے کبھی قبول نہیں کیا۔ کچھ انہیں بیوی بھی ایسی ہی ملی تھی، ان کی سگی ماموزاد تھی، اور اپنی پھپھو جیسے ہی خیالات رکھتی تھی۔ عظیم سے ان دونوں میاں بیوی کو نہ جانے کیوں اتنا بیر تھا کہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے انہیں مشکل سے برداشت کرتے تھے، اور عظیم گو کے شکل و صورت میں ہو بہو بابا جان کی طرح تھے، لیکن عادات و اطوار میں بالکل اماں جیسے تھے، ویسے ہی سادہ، کم بولنے والے، سب کچھ ہنس کر برداشت کرنے والے، اور بس اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ اور قسمت ایسی پائی تھی کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے کامیاب ہو جاتے۔ مٹی کو سونا کرنے والے لوگوں میں تھے، اور یہی بات ان کے بڑے بھائی سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر 1 سال بعد اذان نے آ کر ہماری زندگی کو مکمل کر دیا۔ ہم دونوں ہی اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ عظیم کا کاروبار دن رات ترقی کر رہا تھا، وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ عظیم کی ایک عادت تھی، وہ جو بھی جائیداد خریدتے یا کوئی بھی کام شروع کرتے وہ اذان کے نام سے کرتے۔ یوں چھوٹی سی عمر میں ہی ان کی ساری جائیداد اذان کے نام تھی۔ وہ اذان سے بہت محبت کرتے تھے، اسے اپنی زندگی کہتے تھے۔ اذان ہو بہو اپنے بابا کا عکس ہے، بس اس کی آنکھیں میری جیسی ہیں۔ عظیم کے بڑے بھائی کی گندی اور غلیظ نگاہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کتنی ہی بار عظیم سے کہنا چاہا، مگر کہہ نہیں پائی۔ یوں تو گھر کے 2 پورشن تھے، اوپر کے پورشن میں وہ دونوں بھائی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے، اور نیچے ہماری فیملی اماں بابا کے ساتھ، لیکن کوئی قید نہیں تھی۔ اوپر نیچے آنا جانا لگا رہتا تھا، یوں کتنے ہی ماہ و سال گزرتے رہے۔ اذان 7 سال کا ہو گیا، وہ اپنے بابا سے بہت اٹیچ تھا، رات کو ان سے لپٹ کر سویا کرتا تھا۔ اس دن ایک صبح روز کی طرح آفس کے لیے نکلے، اور پھر پورا دن گزر گیا۔ ان کے آفس سے آنے کا ٹائم گزر گیا، کتنے گھنٹے گزر گئے، حالانکہ وہ ٹھیک 5 بجے آ جایا کرتے تھے، لیکن اس دن وہ نہیں آئے۔ میں انہیں فون کرتی رہی، لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ میرے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، مگر میں خاموشی سے ان کا انتظار کرتی رہی، اور پھر ہمیں اطلاع ملی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔
کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند گھنٹے قبل وہ معمول کے مطابق گھر سے نکلے تھے اور اب لاش کی صورت ہمارے درمیان تھے۔ کٹھن وقت تھا۔ اب سوچوں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس مشکل کی گھڑی سے ہم سب کیسے گزرے یہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ۔ یہاں میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں یہاں آ جاؤں، لیکن میں عدت میں تھی اور یہاں نہیں آ سکتی تھی، اور میں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہاں اماں اور بابا اکیلے تھے اور انہیں چھوڑ کر آنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر اذان، وہ کسی طور کہیں جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے صرف اس کے بابا چاہیے تھے۔ ایک عجیب سی ضد اور چڑچڑاپن اس میں آ گیا تھا۔ حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، لاڈلا تھا مگر بدتمیز اور ضدی نہیں تھا۔ باپ کو یاد کرتے کرتے وہ بیمار پڑ گیا۔ کتنے ہی دن بخار میں بھنکتا رہا۔ میری تو جیسے جان پہ بنائی تھی۔ اب وہیں تو تھا میری زندگی کا کل سرمایہ۔ میں عدت میں تھی تو مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اذان کے اتنے عرصہ اکلوتا رہنے پر ہم دونوں کی دلی خواہش تھی کہ ہماری فیملی اور بڑھے، مگر اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلی ہے۔ جب یہ خبر ملی اس وقت تک عظیم ہم سے بہت دور جا چکے تھے۔ میرا غم کچھ اور بڑھ گیا۔ جیسے ہی میری عدت کے 4.5 ماہ ختم ہوئے، مجھے حقیقت میں زندگی کی سختیوں اور تلخیوں کا احساس ہوا تھا۔ بھائی صاحب کی حرکتیں اب میرے لیے ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ ان کی نگاہوں سے مجھے خوف آتا تھا۔ یہاں میرے گھر والے مجھے واپس لانا چاہتے تھے۔ محمود بھائی کہیں باہر آ چکے تھے مجھے لینے کے لیے، لیکن اذان کے دادا اور دادی بیٹے کے بعد اب پوتے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اور میں بھی ایسے کڑے وقت میں، جب انہوں نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ سہا تھا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن اس گھر میں رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی پریشانی اماں کو بتائی تو انہوں نے کتنی ہی بار بڑی بھابھی کو ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ الٹا اماں پر چڑھ دوڑتی کہ وہ ان کے شوہر پہ الزام لگا رہی ہیں۔ کمرے کے باہر کھڑے اذان کے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور ماما اور زری اسے دونوں کہیں دکھائی نہ دیے تو وہ ماما کے کمرے کی طرف آ گیا، اور جیسے چند لفظ سن کر اذان پتھر سا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ عظیم کے نام تھا، اور وہ گھر عظیم نے کب میرے نام کیا تھا میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے کاروباری باتیں گھر میں نہیں کرتے تھے۔ مجھے تو ان کے جانے کے بعد علم ہوا کہ وہ ہمارے لیے کتنا کچھ کر گئے ہیں۔ بھائی صاحب اور ان کی بیوی کی نظر اس گھر پر اور عظیم کے تمام کاروبار اور جائیداد پر تھی۔ شاید اماں کے کہنے پر بڑی بھابھی نے انہیں کچھ سمجھایا ہو کہ انہوں نے پینترا بدل لیا۔ وہ مجھ سے ہمدردی جتانے لگے، بار بار عظیم کے جانے کا افسوس کرتے، اذان کے لاڈ اٹھاتے۔ وہ اذان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرے بیٹے کو مجھ تک پہنچنے کی سیڑھی بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ انہوں نے اماں اور بابا جان کو اپنی جھوٹی سچی باتوں میں پھنسا لیا تھا کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کا بھتیجا یوں یتیم کی زندگی گزارے۔ اور یوں بھی میری عدت پوری ہو چکی تھی اور سب جانتے تھے کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ بابا کو اپنے بیٹے سے اس ہمدردی کی امید نہیں تھی، لیکن جب ان کی مستقل یہی روش رہی تو انہیں بھی یقین کرنا پڑا کہ شاید اب وہ سدھر گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے بات کی، لیکن میں کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں نے ان دونوں میاں بیوی کی اتفاقاً ہی باتیں سن لی تھی، کیونکہ میرا مسلسل انکار ان دونوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ عظیم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی گاڑی کے بریک فیل کر دیے گئے تھے، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بڑا بھائی تھا۔ وہ بھائی جسے عظیم نے ہمیشہ عزت دی، باپ کی طرح سمجھا، کبھی ستیلا نہ سمجھا۔ وہ گھر عظیم کے نام تھا اور وہ اسے میرے نام کر چکے تھے، جبکہ بھائی صاحب چاہتے تھے کہ یہ گھر ان کے نام ہو جائے، مگر عظیم ان کی یہ بات ماننے سے انکاری تھے۔ اور ایسا ہی شاید اور کاروباری تنازع بھی ہوا تھا جس پر ان دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہوا۔ بجائے اس کو صلح صفائی سے نپٹانے کے، انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا تھا، اور اس صفائی سے اٹھایا تھا کہ کسی کو بھی ان پر شک نہ ہو سکا۔ اور اگر اس دن بھی میں ان کی باتیں نہ سن لیتی تو شاید ساری زندگی مجھے پتہ نہ چلتا اور میں بے خبری میں پتہ نہیں کیا فیصلہ کر لیتی، مگر میرے اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ زری خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ پھپھو بولتے بولتے جیسے تھک سی گئی، انہوں نے تھک کر سر بیڈ کی بیگ سے ٹکا دیا۔ ان کی آنکھیں جھلملا رہی تھی۔ باہر کھڑے اذان کے اندر آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ کتنی صفائی سے اسے بے وقوف بنایا گیا۔ جانے انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ان کی ساری باتیں سن چکی ہوں۔ بھائی صاحب نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہمدردی کا لبادہ اتار پھینکا تھا اور اپنی پرانی روش پہ آ گئے تھے۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ ساری رات میرے کمرے کا دروازہ بجتا رہتا اور میں ڈرتی کانپتی اذان کو لیے بیٹھی رہتی۔ انہوں نے میرے سامنے 2 راستے رکھے تھے، یا تو میں ان سے شادی کر لوں تو ساری دولت جائیداد کاروبار اذان کے نام ہی رہے گا، یا پھر وہ مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیں گے اور اذان کو بھی اپنے پاس رکھ لیں گے، کیونکہ وہ ان کا خون ہے۔ اس طرح بھتیجے کی پرورش کر کے وہ سب کے سامنے سرخرو بھی ہو جائیں گے اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان سے ڈرتی ہوں، اور اب بھی ڈر کے کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی،
لیکن بات جب اولاد پر آ جائے تو ایک ماں دنیا سے ڈرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بابا جان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ تو صدمے سے گنگ رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے سے اس کمینگی کی امید نہ تھی۔ بابا جان نے انہیں بہت بے عزت کیا اور انہیں پولیس میں دینے کی بات کی تو وہ بوکھلا گئے، اور انہوں نے بجائے اپنی غلطی ماننے کے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اور یہ بھی کہ وہ تو ہمیشہ سے مجھے اپنی بہن بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے کہنے پر انہوں نے شادی کا پیغام دیا، کیونکہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس لیے میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بابا جان نے بھی ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کیا اور انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد میری حالت ایسی بگڑی کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ اماں جان اور بابا مجھے ہسپتال لے گئے۔ میں کتنی دیر زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی، اور محمود بھائی بھی آ گئے تھے۔ بابا نے انہیں بلوا لیا تھا، اور پھر میری زندگی تو بچ گئی، لیکن میرے پاس بچی عظیم کی آخری نشانی بھی نہ رہی۔ محمود بھائی تو سب سن کر پاگل ہی ہو گئے۔ ان کی اکلوتی بہن کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا رہا اور وہ بے خبر ہے۔ یوں میں محمود بھائی کے ساتھ یہاں اپنے گھر چلی آئی، اور اس سے اگلے ہی دن میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ساری دولت جائیداد سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ میرے لیے میری اصل دولت تو میرا بیٹا تھا، اور وہ میرے پاس تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اذان کے دادا نے وہ ساری دولت جائیداد ایک امانت کی طرح سنبھال کر رکھی، اور اب اذان کے 18 سال کے ہونے کے بعد وہ سب کچھ اذان کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اور یہ بات صرف محمود بھائی جانتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کارروائی اذان کے دادا نے محمود بھائی کے توسط سے اور ان کے سامنے کی تھی۔ محمود بھائی عظیم کے بڑے بھائی پر کیس کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں منع کر دیا۔ گیا وقت اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ عظیم اب لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ وہ اذیت بھرا وقت اب گزر چکا ہے۔ اذان کو یہاں رہنا پسند نہیں تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ اذان ہمیشہ اپنے بابا کے گھر میں رہے، لیکن مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ وہاں رہتے ہوئے اذان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اور میرے لیے اذان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جاب کر لی، حالانکہ سب نے بہت منع کیا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی احساس ہو کہ وہ اسے ماموؤں کے گھر میں رہ رہا ہے، اسے کسی کمی کا احساس ہو۔ میں اس کی زندگی میں کوئی کمی رہنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ میرے وہاں سے آنے کے بعد بھائی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ پھر سے اس گھر میں آ گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے ساری دولت جائیداد بابا کے نام کر دی، اور تھا بھی یہی سچ۔ میں نے ہر چیز بابا کے حوالے کر دی تھی، لیکن وہ امانتاً سنبھالتے رہے۔ میں اس بات سے لا علم تھی۔ محمود بھائی اس حقیقت سے واقف تھا، اور مجھے یہ بات اذان کے 18 سال ہونے کے بعد بھی 2 سال بعد پتہ چلی۔ اذان وہاں جاتا رہا، اور وہ لوگ اسے میرے بارے میں الٹا سیدھا کہتے رہے۔ وہ جب چھوٹا تھا تو وہاں سے آ کر مجھ سے بہت سوال کرتا تھا۔ وہ کبھی اسے میں ڈانٹ دیتی تھی، کبھی خاموش ہو جاتی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اب بھی وہ سب لوگ میرے خلاف ہی کرتے ہوں گے، اور وہ بھی یہی سمجھتا ہوگا کہ میں اگر وہاں نہیں جاتی اس کے اصرار کے باوجود، اماں کی اتنا یاد کرنے کے باوجود، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ لیکن میں نے اس گھر سے نکلتے وقت خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس گھر میں اب دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی، کیونکہ عورت سب کچھ بھول سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے، لیکن اپنے سر سے سائبان چھیننے والوں کو اور خود پر لگا بدکرداری کا الزام کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ حالانکہ آج بھی وہ گھر میرے نام ہے، چاہوں تو ایک پل میں سب کو نکال باہر کروں، مگر میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں۔ میری اصل دولت میرا بیٹا میرے پاس ہے، تو مجھے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں اذان اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ وہ سجل سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس جلد بازی کے فیصلے پر مجھ سے ناراض ہے، مگر میں کیسے اس کے بابا کے قاتل کی بیٹی سے اسے بیاہ دیتی؟ چلو میں دل بڑا کر بھی لیتی اس کی خاطر، لیکن وہ نہیں جانتا کہ سجل صرف اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کی پرتو ہے، خود پسند، ضدی اور بد نیت لڑکی۔ وہ لوگ صرف مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ میں بہت پہلے سے جانتی ہوں کہ سجل اذان کے پیچھے ہے۔ اذان کی دادوں سے مجھے پتہ چلتا رہتا تھا، مگر میں اذان کی خاطر یہ بھی کر لیتی، اسے بہو بنا بھی لیتی۔ لیکن سجل جس کالج میں پڑھتی رہی ہے، وہاں کی پرنسپل میری اچھی دوست ہے، اور ان کے ذریعے سے روز اس کی کوئی نہ کوئی بات سننے کو ملتی تھی، اس کے افیئرز اور ایسی ایسی باتیں کہ جسے سن کر سر شرم سے جھک جائے۔ اور میں کیا، کوئی بھی شریف خاندان اسے بہو بنانا پسند نہ کرے؟ میں جانتے بوجھتے اسے اپنے بیٹے کو آگ میں کیسے دھکیل دیتی، کیسے اس کی زندگی برباد کر دیتی۔ اس لیے میں نے بنا اس سے پوچھے اتنی جلد بازی میں یہ فیصلہ لیا، کیونکہ وہ چلاک لڑکی اسے پوری طرح اپنے شیشے میں اتار چکی تھی۔ لیکن میرا بیٹا میری محبت میں انکار نہیں کر سکا، اور مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ کہ اس نے میرا مان رکھا، اپنی خوشی پہ میری خوشی کو ترجیح دی۔ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ اور تمہارا انتخاب میں نے اذان کے لیے اس لیے کیا کیونکہ تم اس کی بچپن کے ساتھی ہو، دوست ہو، ایک دوسرے کو سمجھتے، اور تمہاری آنکھوں میں نے بارہا اس کے لیے محبت دیکھی ہے۔ تم خوش ہو نا بیٹا اس کے ساتھ؟ پھپھو نے تھکے تھکے انداز میں زری سے پوچھا تھا۔
جی پھپھو، زری نے سر جھکا لیا۔ وہ انہیں کیا کہتے کہ اگر وہ سجل نہ ہوتی تب بھی اذان اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تو اسے اس طرح کبھی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی محسوسات ہے ہی نہیں۔ وہ تو آج بھی اسے صرف ایک دوست اور کزن ہی سمجھتا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تم دونوں میں بہت فاصلے ہیں۔ اذان ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پایا ہے، لیکن بیٹے تم اس کی کسی بات کا برا نہ ماننا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جب اسے پتہ چلے گا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس ساری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور میں نے آج تک صرف یہ سوچ کر اسے نہیں بتایا کہ وہ برداشت نہیں کر پائے گا، لاکھ ناراض سہی، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، سہ نہیں پائے گا۔ اور یہ سب سن کر وہ وہاں جانا چھوڑ دے گا، اور وہ بوڑھی دادی اس کا انتظار کرتی رہ جائے گی، جو آج بھی پوتے میں بیٹے کو تلاش کرتی ہے۔ صرف اس لیے بیٹا میں اتنے سال خاموش رہی، بس دل پہ بوجھ اس قدر بڑھا کہ آج تم سے کہہ بیٹھی۔ بس تم اس کا خیال رکھو بیٹے، اس سے ایسے ہی محبت کرتی رہنا۔ وہ تم سے جس رشتے میں جڑا ہے وہ بہت مضبوط اور پاکیزہ رشتہ ہے، اور اسے کوئی منفی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، لیکن تم سے بہتر مجھے اذان کے لیے کوئی اور لگا ہی نہیں۔ پھپھو نے محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں پھپھو، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے تو مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، اور آپ بالکل فکر نہ کریے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ زری نے بے ساختہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ پھپھو کی باتوں سے اسے حوصلہ ملا تھا۔ خوش رہو، آباد رہو۔ پھپھو نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ زری کے اندر تک آسودگی اتر آئی۔ اف میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری ماما کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود بھی میں نے دل میں میری ماں کے لیے ذرا بھی شک آیا کیسے؟ میں اس قدر نافرمان برا بیٹا ہوں کہ اپنی ماں سے بدگمان ہو گیا۔ وہاں مجھے ہمیشہ ان کے بارے میں یہی سب کچھ الٹ کر کے بتایا گیا، غلط بتایا گیا، اور میں ہمیشہ دوسروں کے کہنے پہ یہ سوچتا رہا کہ انہوں نے میرے بابا کا گھر بلا وجہ ہی چھوڑ دیا اور یہاں چلی آئی، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا کہ انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، کوئی بہت بڑی وجہ جو وہ مجھے بتانے سے گریزا ہے۔ لازمی بات ہے، کوئی بھی ماں اپنے جوان بیٹے کو وہ سب باتیں نہیں کہہ سکتی، اور میں انہیں غلط سمجھتا رہا۔ انہوں نے جلد بازی میں میری زندگی برباد کر دی، یہ سوچتا رہا۔ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، یہ سوچتا رہا۔ وہ آڑا ترچھا بیڈ پہ لیٹا تھا، اس کا کوٹ اور بیگ بے ترتیبی سے اس کے قریب پڑا تھا۔ اس کے دائیں آنکھ سے پانی کی ایک لکیر بہتی ہوئی اس کی کن پٹی سے بالوں میں جا کر جذب ہو رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ میرے ہی بارے میں سوچتی رہی۔ میں اپنے بابا کے گھر والوں سے بدگمان نہ ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے مجھے کبھی دادوں سے ملنے سے نہیں روکا۔ میں سجل سے ملتا رہا، وہ جانتے ہوئے بھی خاموش رہی، صرف اس لیے کہ یہ میری خوشی تھی۔ وہ ہمیشہ میری خوشیوں کو اہمیت دیتی رہی، اور میں ان کی ایک بات مان کر یوں ظاہر کرتا رہا جیسے ان پہ احسان کیا ہے۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی، اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کے دل پہ جمی بدگمانی کی چادر پھٹی تو اس کے دل پہ شرمندگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، اپنی ماں سے شرمندگی کا دکھ۔ وہ اب ان سے کیسے نگاہ ملا پائے گا؟ جانے کتنا وقت بیت گیا اسے اسی طرح بیٹھے ہوئے۔ زری اسے دوبارہ کھانے کے لیے بلا چکی تھی، سو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور زری، وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ میں جو خود کو اس کا دوست کہتا تھا، پچھلے دنوں کتنا برا سلوک کرتا رہا۔ میں اس کے ساتھ اسے اس طرح نظر انداز کرتا رہا جیسے وہ میری زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں، مگر وہ بھی تو یہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی نا؟ وہ تو شاید… فریش ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل یہی سوچتا رہا تھا۔ دل میں ایک پھانس اب بھی چبھی ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکل آیا تو اس نے مکمل کوشش کی کہ ماما یا زری میں سے کوئی نہ جان سکے کہ وہ ان کی ساری گفتگو سن چکا ہے، کیونکہ ماما اگر چاہتی ہیں کہ اسے یہ سب پتہ نہ چلے تو وہ بھی ان پہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ وہ سب جان چکا ہے۔ اس رات ان تینوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ وہ واش روم میں تھا جب اس نے اپنے سیل فون کی رنگ سنی تھی۔ جانتا تھا اس وقت کس کا فون ہوگا، سو سن کر بھی انسنی کر دی، لیکن فون مسلسل بجے ہی جا رہا تھا۔ وہ باہر آیا تو زری دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹ رہی تھی۔ فون بیڈ پہ پڑا تھا اور اسکرین پہ روشن ہوتا سجل کا نام دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ زری پلیز دیکھنا کس کا فون ہے، کب سے بجے جا رہا ہے۔ پلٹ کر جاتے ہوئے اس نے اذان کی آواز سنی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، مجھے آپ کی پرسنل چیزوں پہ زبردستی حق جمانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ اذان کے لبوں پہ مدھم سے مسکراہٹ اتر آئی تھی اور دل میں شرمندگی کا احساس بھی ہوا تھا۔ آئندہ میرا فون چاہے ساری رات ہی کیوں نہ بجتا رہے، تم میرا فون نہیں اٹھاؤ گی، کم از کم میرے فون کو تو میرا پرسنل رہنے دو، یا اب اس پہ بھی زبردستی حق جتانے کھڑی ہو جاؤ گی۔ یہ بات ہرگز بھی اتنی پرانی نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی بھول جاتی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اذان کے باور کروانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ سجل کی کال اٹینڈ نہ کرے، تو پھر اب کیوں؟
ایک تو ویسے ہی سجل کی کال دیکھ کر اس کا دل برا ہو رہا تھا، اوپر سے اذان کا اس طرح کہنا، اس کی آنکھیں جھلملا سی گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اذان نے کال پک کر لی تھی۔ کہاں ہو اذان؟ کب سے فون کر رہی ہوں، اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ ناراض ہو کیا؟ دوسری طرف سجل کا وہی انداز تھا، نثار ہونے والا، مگر آج اذان کو اس کے لہجے کی بناوٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کوئی کام تھا؟ یہ بتاؤ، کیا سوچا تم نے ہماری شادی کے بارے میں؟ سجل ابھی یہ باتیں کر رہی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں۔ سجل، تم نے ہماری شادی کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری، میں اپنی ماں کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اذان سننا چاہتا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ایک تو اس عورت کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ جواب میں سجل کی بڑبڑاہٹ اذان نے واضح طور پر سنی تھی، اور پھر جیسے اذان کے اندر کی ہچکچاہٹ ایک لمحے میں ختم ہوئی تھی، ایک لمحے میں فیصلہ ہوا تھا۔ مگر تمہیں تو مجھ سے محبت ہے نا اذان؟ کس محبت کی بات کرتی ہو سجل تم؟ مجھے تو تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، وہ ایک وقتی بھنور تھا جس میں پھنس گیا تھا۔ آج سوچوں تو شرمندگی ہوتی کہ میں تمہارے ساتھ تھا ہی کیوں۔ میں نے تو تم سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ تم ہی ہمیشہ میرے پاس آئی، تم نے ہی ہمیشہ مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور اس میں بھی تمہارا خلوص نہیں، تمہاری غرض چھپی تھی جو تمہیں میرے پاس لے آئی۔ اپنے لالچی باپ ماں کے کہنے پر تم میرے پاس آئے، میری ماں کو نیچا دکھانے کے لیے تم نے مجھ سے محبت کا جھوٹا ڈھونگ رچایا، اور میں اگر کبھی تمہاری طرف بڑھا بھی تھا تو بالکل بے غرض ہو کر، مگر تم نے کیا کیا؟ میرا مذاق بنایا، میرے خلوص کا، میری بے غرضی کا، اور میں اس قدر بے وقوف کہ اتنے پرخلوص لوگ اتنی محبتیں چھوڑ کر تمہارے جال میں پھنسنے لگا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اس نے مجھے بچا لیا، اور میری ماں کی دعاؤں نے مجھے بھٹکنے سے روک لیا۔ اذان کا دل چاہا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دیتا، اسے اتنا بے عزت کرتا کہ وہ کبھی کسی کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کرتی۔ تو یوں کہو نا کہ تمہیں اپنی اس سو کالڈ بیوی سے محبت ہو گئی ہے، جس کی تم کل تک میرے سامنے برائیاں کرتے تھے، میرے سامنے بیٹھ کر روتے تھے کہ تمہاری ماں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب اپنا دل بھر گیا تو مجھے الزام کیوں دے رہے ہو؟ سجل بفر ہی تو گئی تھی، بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا، بازی اٹھ گئی تھی، بفرنا تو لازمی تھا۔ ہاں، ہو گئی ہے مجھے اس سے محبت، اور کیوں نہ ہو، وہ لڑکی ہے اس قابل کہ میں اس سے محبت کروں۔ وہ تمہاری طرح خود غرض نہیں ہے۔ تمہیں جو میری ماں ڈرامے باز لگتی ہے، وہ لڑکی میری ماں کے معمولی سر درد پر ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے میں گزار دیتی ہے، جو میرے کہے بنا میری ہر ضرورت کو، ہر بات کو سمجھ جاتی ہے۔ تم ایسا کر سکتی ہو؟ کبھی نہیں۔ میں اس کی طرف دیکھتا نہیں، اس سے بات تک نہیں کرتا، پھر بھی وہ بنا کسی غرض کے اتنا کچھ کیے جا رہی ہے۔ میں تم سے کیوں محبت کروں؟ اس سے کیوں نہ کروں جو یہ حق رکھتی ہے؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہیں صرف میری دولت سے محبت ہے۔ اگر تنویر ملک کی دولت تمہیں کم لگنے لگے نا تو مجھے بتا دینا، میں اپنی ساری دولت جائیداد بنا کسی غرض کے تمہارے نام کر دوں گا، کیونکہ میرے نزدیک زندگی میں سچے رشتوں اور پرخلوص محبتوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ مگر آئندہ مجھے فون کرنے کی یا مجھ سے ملنے کی کبھی کوشش مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ سچائی کیا ہے یہ تم بھی جانتی ہو اور اب میں بھی جان چکا ہوں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں نفرت میں حد سے گزر جاؤں، کیونکہ میرے اندر آگ لگی ہے۔ اذان کے دل کی تمام تر بھڑاس نکل چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا زری اگر اپنے متعلق اس کی باتیں، اس کے خیالات جان لیتی تو شاید اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتی، لیکن وہ تو بہتے آنسو کے ساتھ دل میں ہزاروں شکوے لیے پھپھو کے پہلو میں لیٹی تھی۔ سجل نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ اس سے معافی بھی نہیں مانگی تھی، اور اذان جانتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس کے سامنے آئے گی، کیونکہ اسے اپنی منزل تنویر ملک کی صورت میں مل چکی تھی، جو اذان سے کہیں زیادہ دولت مند بھی تھا اور اس کے اشارے پر چلنے کو تیار بھی۔ بس اس کے ماں باپ کی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے والی خواہش ادھوری رہ گئی، جو وہ پھپھو سے اذان کی صورت میں لینا چاہتے تھے۔ مگر سچ ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے بے عزت کر دے۔ اذان آج آفس سے کچھ جلدی اٹھایا تھا، کل ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور اسے اس کی تیاری کرنی تھی۔ وہ گھر آیا تو ماما تو کہیں دکھائی نہ دی، شاید اپنے کمرے میں تھی، البتہ زری اور ثنا لاؤنج میں بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی سٹوری بھی ڈسکس کر رہی تھی، اور وہ ان دونوں کے سلام کا جواب دیتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ چینج کر کے باہر آیا تو وہاں نابیہ چاچی اور ماما بیٹھی ہوئی تھی، شاید وہ دونوں کہیں گئی ہوئی تھی اور ابھی آئی تھی۔ وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، اگر تم ہی کچھ مشورہ دو، میں تو لڑکیاں دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہوں، ماشاءاللہ بہت سب بچیاں اتنی پیاری ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسے پسند کروں اور کسے ناپسند۔ نابیہ چاچی نے بیگ سے چند تصویریں نکال کر زری کو دی، جسے دیکھ کر ثنا کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ اذان کو سمجھ آ گئی کہ وہ کس سلسلے اور کہاں گئی تھی۔
لگتا ہے نابیہ چاچی کی قریب کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے۔ ثنا تصویریں لیے زری کے کان میں گھسی تھی۔ زری نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے مطلب پوچھ رہی ہو۔ تم واقعی سیریس ہو؟ میرا مطلب ہے ابھی تک، زری نے دھیمے سے پوچھا تھا۔ تو کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ خود تو شادی کر کے بیٹھ گئی اور سہیلی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ثنا نے آنکھیں دکھائی۔ میں کم از کم اس سچویشن میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی، تم ہی کرتی رہو اپنے بلال بھائی کے لیے لڑکیاں پسند، میں جا رہی ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ زری کو آج اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بلال کے لیے اس حد تک سنجیدہ ہے، اور اس سے پہلے اپنے لیے آنے والے 2-3 پرپوزل بھی ٹھکرا چکی تھی، اور تائی جان حقیقتاً اس کے لیے پریشان ہے۔ چاچی ایک بات کہوں؟ زری نے کچھ سوچتے ہوئے تصویریں ٹیبل پہ رکھ دی۔ چاچی اور پھپھو دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اذان بھی بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر اس کا بھی سارا دھیان زری پر ہی تھا۔ آپ بلال بھائی کے لیے تائی جان سے کیوں نہیں بات کرتی؟ میرا مطلب ثنا سے ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی کہ پتہ نہیں چاچی کو یہ بات کیسی لگے، اور اسے کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ ہاں بھابھی، واقعی زری ٹھیک کہہ رہی ہے، جب گھر میں لڑکی موجود ہے ہمیں پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھپھو نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، یہ خیال میرے دل میں بھی کہیں بار آ چکا ہے، بس اس خیال سے چپ ہو جاتی ہوں کہ جانے بڑی بھابھی کیا جواب دیں گی، پتہ نہیں وہ بلال کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ نابیہ چاچی تائی کی نیچر سے خائف تھی، کیونکہ بلال ان کا اپنا بیٹا تو تھا نہیں، ورنہ ان کے دل میں یہ خیال بہت بار آیا تھا۔ تو چاچی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ بات کر کے دیکھ لیں، پھر تائی جان انکار کریں یا اقرار، ان کی اپنی مرضی ہے، آپ کوئی زبردستی تھوڑی کریں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بلال سے پوچھ لوں، پھر بات کرتی ہوں۔ زری کی بات نابیہ چاچی کے دل کو لگی تھی، ان کی ہمت بڑی تھی، وہ حقیقت میں دل سے ایسا چاہتی تھی، بس ایک بار بلال سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اذان کتنے ہی لمحے زری کو دیکھتا رہا، تو کیا جو میں سمجھتا رہا وہ غلط تھا؟ کیونکہ اگر کبھی بھی ایسی کوئی بات بلال اور زری کے درمیان ہوتی تو وہ یوں خلوص سے نابیہ چاچی کو کبھی ثنا کے لیے بات کرنے کو نہ کہتی۔ اللہ کرے کہ یہی سچ ہو، کیونکہ اب یہ دل بے اختیار اس کی طرف کھنچتا ہی جا رہا ہے۔ نکاح کے بول اپنا اثر دکھا رہے تھے۔ زری اٹھ کر سب کے لیے چائے بنانے لگی، اور اذان کتنے ہی لمحے کچن کے دروازے سے نظر آتے اس کے لہراتے آنچل کو دیکھتا رہا تھا۔ آج سنڈے تھا، چھٹی کا دن تھا، سو اذان گھر پر ہی تھا۔ اسے ایک بک چاہیے تھی، اور وہ اسے مل نہیں رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پہ ڈھونڈنے کے بعد وہ کمپیوٹر ٹیبل کی طرف آ گیا۔ اس کی سب درازیں اچھی طرح دیکھ لی، مگر وہ بک اسے نہ ملی۔ وہ اپنی وارڈروب کی طرف آ گیا۔ اس کی وارڈروب 4 پورشن پر مشتمل تھی، جس کے 2 حصے اس کے پاس تھے، اور 2 حصے اب شادی کے بعد زری کے تصرف میں تھے۔ زیادہ تر وہ ایک سائڈ استعمال کرتی تھی، اور اس کی سائڈ کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ نہ جانے اذان کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے مکمل پٹ کھول دیا۔ سامنے اس کے خوبصورت اور اسٹائلش ملبوسات لٹکے تھے۔ نیچے والی دراز میں شاید ایک دوپٹہ تھا، جس کا پلو ذرا سا نیچے کو لٹک رہا تھا، ورنہ تو ساری ہی وارڈروب میں ترتیب نمایاں تھی۔ اس نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کو ٹھیک سے رکھا کہ وہ دوبارہ سے پھسل کر نیچے گر پڑا۔ اذان نے دوبارہ سے اسے رکھنا چاہا تو اس کا ہاتھ دوپٹے کے نیچے دبے کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ ایک گفٹ پیک تھا، خوبصورتی سے ریپ کیا ہوا۔ اس کے اوپر ایک اور گفٹ پیک تھا، جو پہلے والے سے سائز میں نسبتاً چھوٹا تھا۔ تیسرا گفٹ پیک اس سے بھی چھوٹے سائز کا تھا، اور اذان کو حیرت اس بات پہ ہوئی تھی کہ ان تینوں پر ہی اذان کا نام لکھا تھا، اور نیچے کونے میں زری کا نام تھا، تو گویا وہ گفٹس اس کے لیے تھے، مگر زری نے اسے دیے نہیں تھے۔ کیوں ان پیکٹس کے ساتھ ہی ایک ڈائری بھی رکھی تھی۔ اذان نے وہ پیکٹ چھوڑ کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ زری پہلے کبھی کبھار ڈائری لکھتی تھی، یہ بات اسے معلوم تھی، لیکن اذان نے اسے شادی کے بعد کبھی ڈائری لکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ یہ ڈائری دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈائری کھول لی تھی، جس کے پہلے صفحے پر ذروہ محمود لکھا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ذرا فاصلے پر ذروہ اذان لکھا تھا، اور اذان ذروہ سے قدرے فاصلے پر لکھا تھا۔ گویا وہ ڈائری شادی سے پہلے کی تھی، اور بعد میں زری نے اس پہ اپنے نام کے ساتھ اذان کا نام لکھا تھا۔ تھی تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ کسی کی بھی پرسنل چیز کو اس طرح بنا اجازت کے دیکھیں، خواہ وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر پھر اذان نے یہ حرکت کی تھی، اور جیسے جیسے وہ یہ ڈائری پڑھتا جا رہا تھا اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اس ڈائری میں چھوٹی چھوٹی کئی باتیں تحریر تھیں، لیکن خاص اور اس میں جس کا سب سے زیادہ ذکر تھا وہ خود اذان کا تھا۔ میں بہت خوش ہوں آج، پھپھو کی باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ خواہش برسوں سے میرے دل میں بھی دبی تھی۔ زری کے الفاظ تھے، یہ اس نے لکھے تھے، اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس ڈائری میں۔ زری کے لفظوں میں صرف اذان ہی اذان تھا، بلال تو کہیں نہیں تھا۔ تو کیا زری شروع سے ہی مجھ سے؟ اذان کی آنکھوں میں جیسے خوشی اتر آئی۔ اس کے دل میں زری کے لیے محبت کہیں گنا بڑھ گئی تھی۔ اس میں اذان کے سرد رویے کا بھی کہیں جگہ ذکر تھا۔ اسے معیز کی وردہ کے لیے بے چینی دے کر اذان کے سرد رویے کا شدت کا احساس ہوتا تھا۔ اذان کو یہ سب پڑھتے ہوئے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ
ان دنوں خود میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ زری کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، وہ کبھی سمجھ نہیں پایا تھا، اور شاید اس وقت وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وردہ کی مہندی والے دن سب نے میری اتنی تعریف کی تھی، مگر جس کی تعریف کی میں منتظر تھی اس نے تعریف کرنا تو دور میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا میں ان کے لیے محسوس کرتی ہوں ویسا وہ نہیں کرتے۔ وہ خوش نہیں ہیں، قطعی نہیں ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی مسکرانے لگتی ہیں۔ میں خوش ہوں زری، بے حد خوش ہوں۔ میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو، بالکل ویسا ہی تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں جیسا تم محسوس کرتی ہو۔ اور اس بار اذان یہ سب کچھ بالکل سچ کہہ رہا تھا، اور جب اس دن وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی تو بلال نے اسے بڑھ کر تھاما تھا اور اسے کیا کہا تھا یہ بھی لکھا تھا زری نے۔ انہوں نے مجھے کہا، خیال سے بہنا، ایک ہفتے بعد تمہاری بھی شادی ہے، موچ ووچ آ گئی تو ہم اذان کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے زری مسکرائی تھی اور میں اس قدر شاکی ہو رہا تھا اس وقت کہ میں نے سوچا کہ وہ بلال کی کسی پیار بھری سرگوشی پہ مسکرائی ہے۔ اگر کبھی بلال کے دل میں ایسی کوئی بات تھی بھی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ میرے دل میں بھی تو سجل کے لیے محبت نہ صحیح پسندیدگی تو تھی ہی، اور پھر زری کے دل میں تو ایسا کبھی کچھ تھا ہی نہیں، اور نہ میں نے اپنی شادی کے بعد بلال کے انداز میں ایسی کوئی بات دیکھی۔ اگر اب بھی ایسی کوئی بات ہوتی تو بلال ثنا کے لیے اتنی خوشی سے کبھی ہاں نہ کرتا۔ اس رات اس نے جو دو سائے محمود ماموں کے گھر کی پچھلی طرف دیکھے تھے جنہیں وہ زری اور بلال سمجھا تھا، وہ دل میں ہزاروں شکوک پال لیے تھے۔ وہ زری اور بلال نہیں بلکہ معیز اور وردہ تھے۔ معیز بھائی وردہ کو مائیوں کے جوڑے میں دیکھنا چاہتے تھے، ان کا نکاح تو ہو چکا تھا، پھر بھی اتنے سارے مہمانوں کے بیچ اور سب گھر والوں کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ معیز بھائی نے نایاب آپی کی اتنی منتیں کی تھی اور تب کہیں جا کر نایاب مانی تھی، اور پھر جب تک وہ دونوں باہر بیٹھے تھے نایاب آپی اندر کھڑی رہی کہ کوئی آ نہ جائے، کیونکہ وردہ بہت ڈری ہوئی تھی اور وہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن معیز بھائی کی ضد کے آگے اس نے ہار مان لی تھی۔ تبھی میرے دل میں بھی یہ خواہش ابھری تھی کہ کیا اذان کا دل نہیں چاہتا مجھ سے ملنے کو، ان خوبصورت لمحے کو انجوائے کرنے کو۔ میں کتنی ہی دیر چپ کے روتی رہی تھی، میرے دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ الفاظ اذان کے دل کو بہت تکلیف پہنچا گئے تھے۔ وہ ان دنوں زری سے بات تو کرنا چاہتا تھا، مگر صرف اس لیے کہ وہ شادی سے انکار کر دے، اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس طرح زری چاہتی تھی۔ واقعی اس نے تو ان خوبصورت لمحوں کو ضائع کر دیا تھا، وہ تو ایک لمحہ، ایک پل بھی انجوائے نہیں کر پایا تھا۔ اس نے کہیں جگہ سجل کا بھی ذکر کیا تھا، اسے سجل کو اذان کے ساتھ دیکھ کر کتنا برا لگتا تھا۔ اذان کو سجل سے فون پہ بات کرتا دیکھ کر اسے کیسا لگتا تھا یہ بھی تو لکھا تھا۔ وہ اذان کی بے رخی پہ کس قدر دکھی ہوئی تھی یہ سبھی کچھ تو لکھا تھا۔ اسے جھیل سیف الملوک بہت پسند تھی، اسے اذان کے ساتھ وہاں جانے کا شوق تھا، اسے وہاں اترتی پریوں کو اذان کے سنگ دیکھنا تھا۔ زری کو یہ بہت برا لگتا تھا کہ اسے اذان کی زندگی میں زبردستی شامل کر دیا گیا تھا، اور وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں زری، تمہاری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ۔ میں نے کتنے خوبصورت لمحوں کو اپنے بیکار کی ضد میں آ کر ضائع کر دیا۔ میں نے اس لڑکی کا دل دکھایا جو شاید دنیا میں مجھے سب سے زیادہ چاہتی ہے اور بنا کسی صلے کے چاہے جا رہی ہے، مگر اب میری باری ہے تمہیں وہ تمام خوشیاں دینے کی جس کی تمام حقدار ہو۔ میری ماں کا فیصلہ میرے لیے بہترین فیصلہ، اور آج میں اسے پورے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار اذان پورے دل سے مسکرایا تھا، اس کے لبوں پہ بہت دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی، تمام کثافتوں قدروتوں سے پاک سچی مسکراہٹ۔ اس کے دل سے تمام تر ثقافتیں قدروتیں مٹ چکی تھی۔ وہ اب ایک نئی بھرپور زندگی گزارنے کو مکمل تیار تھا، جہاں ایک پرخلوص جانے والا ہم سفر اس کا منتظر تھا۔ اذان کب سے تیار ہو کر لاؤنج میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور بار بار گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ گزرتا وقت اسے احساس دلا رہا تھا کہ اب انہیں نکلنا چاہیے، اور زری تھے کہ باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اندر چلا آیا جہاں وہ مکمل تیار کھڑی شیشے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی، وہیں بلیک ڈریس پہنے وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسا اس نے سوچا تھا، یا پھر اس سے بھی زیادہ حسین، لیکن پھر بھی جانے کیوں وہ اپنی تیاری سے مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ اذان بس بے خود سا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دونوں کانوں میں الگ الگ ڈیزائن کے ایئرنگ پہن رکھے تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کون سے زیادہ سوٹ کر رہے ہیں۔ اذان مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا ہے، بہت اچھی لگ رہی ہو، اب چلیں، دیر ہو جائے گی۔ اذان نے اس کے دائیں کان میں پہنا دوسرا ایئرنگ ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر دیتے ہوئے اس کے عقب سے سرگوشی کی۔ زری نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پلیز، یہ زیادہ سوٹ کر رہے ہیں اور مجھے اچھے بھی لگ رہے ہیں۔ اذان نے چند لمحے انتظار کے بعد خود ہی وہ ایئرنگ اس کے بائیں کان میں پہنا دیا تھا۔ زری کی تو ساری جان جیسے کان کی لو میں سمٹ آئی تھی۔ پھر اذان نے خود ہی پرفیوم بھی اٹھا کر اس پہ اسپرے کیا تھا۔ وہ بس ساکت سی کھڑی تھی، پہلو میں دھڑکتے دل کا شور تھا، اور سامنے وہ دشمن جان۔ اب چلیں، ویسے تم تیاری میں بہت دیر لگاتی ہو زری، یہ مجھے آج پتہ لگا ہے۔
اس کا بیگ اٹھا کر اسے پکڑاتے ہوئے وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں، اذان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز، وہ جیسے نیند سے جاگی تھی اور ایک دم سے اس سے ہاتھ چھڑا لیا، اور پھر اس سے پہلے ہی کمرے سے باہر بھی نکل آئے تھے۔ جب دل راضی نہ ہو تو یہ دکھاوے کی محبت اسے نہیں چاہیے تھی۔ اذان بھی حیران سا اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ ان میں فاصلہ اور بھی بڑھ رہا ہے، اول روز سے بھی کہیں زیادہ۔ وہ دونوں جب دادو کے یہاں پہنچے تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے گھر میں کوئی نہ ہو، بس ملازمین تھے جو ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ اذان نے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سیدھا دادو کے کمرے کی طرف آ گیا۔ زری یہاں پہلی دفعہ آئی تھی۔ اس نے اذان کے بابا کا گھر پہلی دفعہ دیکھا تھا، شاید بچپن میں کبھی دیکھا ہو مگر اسے یاد نہ تھا۔ وہ اذان کی ہمراہی میں دادو کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ بستر پہ نیم دراز نگاہیں دروازے پر ہی جمائے ہوئے تھی، جیسے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دادو ان دونوں کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی۔ کتنی ہی دیر تک زری کو خود سے لپٹائے دعائیں دیتی رہی۔ اذان کو کتنی ہی دفعہ پیار کیا، دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ زری کو دادو اپنی دادو سے اکثر مختلف لگی تھی۔ ان کے ہر انداز سے محبت جھلک رہی تھی، جس کو اس کی دادو نے کبھی زندگی میں انہیں دل سے پیار نہیں کیا تھا۔ ہاں، جب انہیں اپنی ذاتی کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ کیسی ہیں دادو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اذان ان کے ساتھ بیڈ پہ ان کے گرد بازو پھیلائے بیٹھا تھا، جبکہ زری ان کے سامنے ہی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بڑھاپا ہے تو طبیعت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، ورنہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اب تم آ گئے ہو تو پھر سے جی اٹھی ہوں۔ انہوں نے پھر سے اذان کی پیشانی چوم لی۔ ملازمہ چائے لے آئی تھی۔ یہ ملازمہ خاص طور پہ دادو کی دیکھ بھال کے لیے چھوٹے چچا نے رکھی تھی۔ وہ پھر بھی کچھ بہتر طبیعت کے تھے، دادو کا زیادہ نہیں مگر پھر بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ جائیے، میں بنا لوں گی۔ زری نے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے لے لی تھی۔ ارے بیٹا تم چھوڑو، رضیہ بنا دے گی، دادو نے اسے ٹوکا۔ کوئی بات نہیں دادو، میں بنا دوں گی۔ زری مسکرا کر چائے بنانے لگی تھی۔ بنانے دیجیے دادو، زری چائے بہت اچھی بناتی ہے، اذان نے مسکرا کر دادو کو بتایا۔ زری نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے چائے بنانے لگی۔ ملازمہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ تم جاؤ رضیہ، کوئی کام ہوگا تو میں بلا لوں گی، دادو نے اسے اشارہ کیا۔ وہ جانے لگی تو اذان نے بنا گنے کتنے ہی نوٹ والیٹ سے نکال کر اسے تھما دیے تھے۔ اذان جب بھی آتا تھا ایسے ہی اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، اور اسے خاص تاکید کرتا تھا کہ وہ دادو کا خاص خیال رکھے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے صاحب، لمبی حیاتی عطا کرے، خوشیاں دے، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ وہ دعائیں دیتی چلی گئی۔ دادو نے تے آمین کہا ہی تھا، لیکن اذان کے لبوں کی مدھم آمین بھی زری کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اذان نے کس بات پہ کہا تھا۔ نگاہیں ملنے پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ اذان تیری دلہن بہت اچھی ہے، بہت پیاری، اس کا خیال رکھا کر، ایسی محبت کرنے والی بیوی اللہ نے تجھے دی ہے، ہمیشہ اس کی قدر کرنا، اس سے محبت کرنا۔ دادو کو زری بہت پسند آئی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ لگا دادو، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے؟ اذان کے لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ اس کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا ہے، ایسا روشن چہرہ، صاف آنکھیں، کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میری نظر ہی نہ لگ جائے کہیں، اللہ دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ دادو نے اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے کڑے اتار کر زری کو پہنا دیے تھے۔ دادو پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اپنے ہاتھوں سے کیوں اتار کر دیے ہیں؟ زری نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا۔ شش، چپ، بڑوں کے آگے نہیں بولتے، وہ جو دیں خوشی سے لے لیتے ہیں۔ زری نے محبت سے سب چیزیں سنبھال لی۔ اچھا ہوا آج گھر پہ کوئی نہیں ہے، ورنہ مجھے تم لوگوں کے ساتھ اتنی دیر بیٹھنے کا موقع نہ ملتا۔ کہاں گئے ہیں دادو سب لوگ آپ کو یوں اکیلا چھوڑ کر؟ زری نے کچھ دیر انتظار کیا تھا کہ شاید اذان پوچھ لے، مگر وہ چپ رہا تو زری نے پوچھ لیا تھا۔ سجل کو رخصت کرنے گئے ہیں سب، دادی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جیسے سوچ رہی ہوں کہ انہیں بتائے یا نہ بتائے۔ ہاں، نکاح تو اس نے کب کا کسی کو بتائے بغیر کر لیا تھا، یوں ہی تو اس آدمی نے اتنی ساری جائیداد اس کے نام نہیں کر دی، مگر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ پھر ایک دن اس آدمی کے بیوی بچوں نے گھر پہ آ کر بہت شور مچایا تو سب کو پتہ چل گیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ تو کتنے ہی دن اس آدمی کے ساتھ گزار آئی تھی، پھر وہ آدمی بھی اس کو طلاق دینے پر راضی نہ تھا۔ طلاق دیتا تو شاید ساری جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑتے، یوں آج سب اسے باقاعدہ رخصت کرنے گئے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اللہ نے میرے اذان کو اس کے چنگل سے بچا لیا۔ تمہاری ماں کو میں نے تمہاری جلد شادی کا مشورہ دیا تھا، اور دیکھو تمہاری ماں نے کیسی ہیرا لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈی ہے۔ میرا تو دل ہولتا رہتا تھا جب وہ تمہارے آس پاس منڈلاتی تھی، کبھی ویسے تو ایسے میرا حال پوچھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اور جب تم آتے تھے تو گھڑی بھر کو بھی تمہیں میرے پاس بیٹھنے نہ دیتی تھی، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہاری جان چھوٹی۔ تمہاری ماں نے اس گھر میں کون سے سکھ دیکھے ہیں جو یہ لڑکی تمہیں دیتی؟ دادو کی بات سن کر اذان کے ماتھے کی رگیں تن گئی، اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی لہرائی تھی، اسے سجل سے بے انتہا گھن محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں البتہ صبرینہ شاید اوپر اپنے کمرے میں ہے، سجل کی بڑی بہن ہے صبرینہ، تم تو نہیں جانتی ہوگی اسے،
اس کے شوہر نے جانے کیوں کس وجہ سے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے، اسے کہتے ہیں مکافات عمل، دادوں نے زری کو بتایا، جس کی نظریں اذان پہ تھی۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی یا دکھ سے، زری سمجھ نہیں پائی۔ اذان نے بات پڑھ دی تھی، اسے اب سجل سے یا پھر اس گھر کے کسی بھی اور فرد سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر دادوں کی باتوں نے ماما کی باتوں پر مہر لگا دی تھی۔ کافی دیر دادوں کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھائے تھے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ خاموش گاڑی ڈرائیو کرتے اذان کو زری نے مخاطب کیا۔ دادوں کے گھر سے نکلنے سے لے کر اب تک وہ مسلسل خاموش تھا، اور اس کی یہی خاموشی زری کو کہیں باتیں کہہ رہی تھی۔ بالکل پوچھو، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اذان نے گیئر بدلتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ آپ کو سجل کی شادی کا سن کر دکھ ہوا؟ کیوں؟ مجھے کیوں دکھ ہوگا؟ اس سے زری سے اس احمقانہ سوال کی امید نہیں تھی۔ کیونکہ آپ اسے پسند کرتے تھے، یا پھر محبت تھی آپ کو اس سے؟ زری نے بہت غور سے اسے دیکھا، شاید اس کے تاثرات دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو پتہ چل جائے۔ ہاں، بہت دکھ ہوا۔ پتہ ہے، میں تو آج یہ سوچ کر گیا تھا کہ سجل سے مل کر مستقبل کی پلاننگ کروں گا، شادی کی ڈیٹ بھی فکس کروں گا، مگر افسوس سجل نے جلد بازی کی۔ کاش وہ تھوڑا انتظار کر لیتی۔ اذان نے کہتے ہوئے کن نکھیوں سے زری کو دیکھا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا جیسا زری سمجھ رہی تھی۔ اسے دادوں کی بات سن کر دکھ ہوا تھا، مگر اس بات پر نہیں کہ وہ سجل کو پسند کرتا تھا اور اس کی اس سے شادی نہ ہو سکی۔ یہ بات تو اب اس کے دل میں دور دور تک کہیں تھی ہی نہیں، بلکہ اس بات پہ ہوا تھا کہ وہ کس قدر خود پسند اور لالچی لڑکی ہے کہ اس نے ایک بے بسے بسائے گھر کو برباد کر دیا، اور دوسری طرف اسے بھی ویسے ہی بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیر اس نے نہیں، آپ نے کر دی۔ اگر آپ سے اتنی ہی محبت تھی تو آپ کو بہت پہلے اسے شادی کر لینی چاہیے تھی، تاکہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ زری کے دل کو تکلیف ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ ضبط کر گئی۔ وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، یہ اس نے جان لیا تھا۔ اسی پل سگنل پہ گاڑی رکی تھی۔ صاحب، گجرے لے لو صاحب، بالکل تازہ ہے۔ ایک 12-13 سال کے بچے نے گاڑی کا شیشہ بجایا تھا۔ اذان نے زری کی طرف دیکھا تاکہ اسے پوچھ سکے کہ اسے گجرے چاہیے یا نہیں، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ لڑکا مسلسل شیشہ بجا رہا تھا۔ اذان نے شیشہ نیچے کر لیا تھا۔ صاحب، بالکل تازہ گجرے ہیں، بی بی جی کے لیے لے لو نا صاحب۔ اس بچے نے خود ہی 2 گلاب اور موتیے کے پھولوں سے بنے گجرے اسٹک سے اتار کر اسے پکڑا دیے تھے۔ اذان نے اسے پیسے دیے اور واپس شیشہ چڑھا دیا۔ زری اب اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے گجرے لینے کو ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ اسی پل سگنل کھلا تھا تو اذان نے گجرے ڈیش بورڈ پہ ڈال دیے اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ زری کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ پہلے تو اس کی بات ہی دل کو اس قدر دکھی کر گئی تھی، اور اب یہ گجرے پہنانا تو دور، کیا ہو جاتا اگر ہاتھ میں دے دیتے؟ کیا ہوا زری، تم ٹھیک ہو؟ اسی پل اذان کی نگاہ پاس بیٹھی زری پر پڑی تھی۔ درمیان اتنا فاصلہ تو نہ تھا، مگر پھر بھی بہت فاصلہ تھا۔ زری، تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ زری کے جواب نہ دینے پر وہ بے چین ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے، آپ گھر چلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی روکتا، زری نے کہہ دیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی چند آنسو اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پہ گرے تھے۔ زری، پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میری کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم سوری، ویری سوری، پلیز بتاؤ مجھے۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ مین روڈ پر تھا اور اب گاڑی روک بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس کے آنسو پوروں پر چن لے۔ وہ ازحد بے چینی محسوس کر رہا تھا، اور زری تھی کہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو گئی، آپ کی محبت آپ کو نہ مل سکی۔ خدا کی قسم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس سے شادی سے خوش نہیں ہیں تو کبھی بھی اس شادی کے لیے ہاں نہ کرتی۔ میں نے تو بس بڑوں کی مرضی پہ اپنی دل کی رضا سے سر جھکا دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح میں یہاں بھی انچاہی ہی رہوں گی جیسے ہمیشہ رہی ہوں۔ وہ اپنا ضبط کھو چکی تھی، آنسو قطار در قطار اس کی بات آنکھوں سے گر رہے تھے۔ تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ کیا ہو گیا زری؟ میں تو مذاق، بس کر دے پلیز، مت بہلائیے، بچی نہیں ہوں میں، سب جانتی ہوں، سمجھتی ہوں۔ زری نے درمیان سے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ دکھاوا، یہ بے قراری اور بے چینی کس کام کی، جب دل میں کوئی اور ہو اور پہلو میں کسی اور کو بٹھا رکھا؟ تم میری بات بھی سنو گی یا نہیں؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تم وہ بھی تو سنو نا۔ اذان نے گاڑی سائڈ پر روک دی تھی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا سنوں میں؟ بہت برے لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ جو دل میں کسی اور کو لیے پھرتے ہیں اور شادی کسی اور سے کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرا ہم سفر ایک ایسا انسان ہوگا جس کے دل میں بھی میں ہوں گی اور ہر طرف میں ہوں گی، مگر میری ہر خواہش پوری نہ ہو سکی، اور مجھے ایک ایسے انسان کی رفاقت ملی جو میرا من چاہا ہے، مگر میں اس پر کسی ناپسندیدہ چیز کی طرح مسلط کر گئی ہوں، اور یہ مسلط کر دینے کی تکلیف بہت اذیت دیتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟
میں نے ہمیشہ یہ تکلیف سہی ہے، اپنے ماں باپ کی زندگی میں چوتھی بیٹی بن کر آئی، یہ بھی میرا قصور تھا۔ میرا بھائی میرے ساتھ پیدا ہوا مگر جی نہ سکا، یہ بھی میرا قصور تھا۔ میرے ماں باپ کے یہاں میرے بعد کوئی اور اولاد نہ ہوئی، یہ بھی میرا قصور تھا۔ آپ کی زندگی میں زبردستی شادی کر دی گئی، یہ بھی میرا قصور ہے۔ تو اب اور کیا سنوں، کب تک برداشت کروں؟ نہ جانے کیوں وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی، اس نے دونوں ہتھیلیوں سے آنسو پونچھے تھے۔ وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھی، ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھی۔ نہ جانے اسے کیا بات بری لگی تھی، اذان سمجھ نہیں پایا تھا۔ تو کیا عورت کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، کوئی احساسات نہیں ہوتے؟ جب چاہا اسے پاس بلا لیا، محبت کر لی، اور جب چاہا اسے کسی بیکار چیز کی طرح پرے پھینک دیا۔ زری پلیز، تم میری ایک بار بات تو سنو۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا کہنے کا جو تم سمجھ رہی ہو، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اذان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے۔ اذان سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں اس وقت کچھ سننا نہیں چاہتی، مجھے بس گھر جانا ہے۔ زری نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، سخت لہجے میں کہہ کر رخ موڑ لیا تھا۔ زری ایک بار اذان نے گود میں دھرے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تھا۔ زری نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو پرے کیا تھا۔ اذان سن سا بیٹھا رہ گیا۔ اس قدر بدگمانی، یہ تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان دونوں میں فاصلہ کٹنے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر جتنے دور تھے اتنے ہی پاس بھی تھے۔ وہ رخ موڑے بیٹھی تھی، اب رو نہیں رہی تھی، مگر کچھ تو ایسا تھا اس کے انداز میں کہ اذان نے اسے دوبارہ مخاطب نہیں کیا تھا۔ گاڑی لا کر سیدھی گھر کے پورچ میں روک دی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، زری اس سے پہلے ہی اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ اس کے وہ سارے گفٹس بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ دھرے تھے جو دادوں نے اسے دیے تھے، اور وہ گجرے بھی ڈیش بورڈ پہ پڑے تھے۔ اذان کتنے ہی لمحے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ زری کی ناراضی اپنی جگہ درست تھی، لیکن کم از کم وہ اذان کی بات تو سنے، اسے کچھ کہنے کا موقع تو دے، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ تائی جان نے ثنا کے لیے بلال کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ گھر میں سبھی بے انتہا خوش تھے، کیونکہ کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ تائی جان مان جائیں گی، لیکن تائی جان نے شاید جان لیا تھا کہ ان کی بیٹی کی خوشیاں بلال سے جڑی ہیں، اور شاید اس سے پہلے ٹھکرائے گئے رشتوں کا سبب بھی بلال ہی کی ذات ہے، کیونکہ اب ثنا کی آنکھوں میں سچی خوشی انہیں واضح نظر آئی تھی۔ دونوں کی بات طے کر کے شادی کی تاریخ ایک ماہ بعد کی طے کر دی گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی، بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، کارڈ سلیکٹ ہو رہے تھے، مہمانوں کی لسٹ بن رہی تھی، گھر سب ہی مصروف تھے۔ ایسے میں ایک دن باتھ روم میں پھسلنے سے تائی جان کے پیر میں موچ آ گئی۔ چوٹ گو کے زیادہ نہیں تھی، صرف موچ ہی آئی تھی، پھر بھی ڈاکٹر نے انہیں 10 دن کا بیڈ ریسٹ بتایا تھا، اور ایسے میں جب شادی میں بس کچھ ہی دن رہ گئے تھے، وہ کس طرح بیڈ ریسٹ کر سکتی تھی، جبکہ گھر میں کوئی اور ساری تیاریاں دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ بڑی بہو آ تو گئی تھی، لیکن اس بار بھی انہوں نے سسرال میں ٹھہرنے کی بجائے میکے میں ٹھہرنے کو ترجیح دی تھی، اور احمر کو بھی وہیں روک لیا تھا۔ وردہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ زیادہ بھاگ دوڑ کر سکتی، تو ایسے میں تائی جان کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ ایسے میں انہیں زری نے تسلی دی تھی، تائی جان آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، ہم سب ہیں نا، سب سنبھال لیں گے۔ میں ہوں، نایاب آپی ہیں، رباب آپی بھی آ جاتی ہیں، اور وردہ بھی جتنا ہو سکتا ہے ہیلپ کرا دیتی ہے، ماما پھپھو ہیں، ہم سب کر لیں گے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، جو کرنا ہے مجھے بتائیے، آپ آرام کریے تاکہ شادی کے دن تک مکمل ٹھیک ہو جائیں۔ تائی جان کی آنکھوں میں مارے تشکر کے آنسو آ گئے، جن لوگوں کو ہمیشہ غلط سمجھتی رہی، مشکل وقت میں ان لوگوں نے ہی انہیں ہمیشہ سنبھالا تھا۔ زری آج کل مکمل گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ نابیہ چاچی کا تو کوئی کام اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب تو تائی جان نے بھی مکمل ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی تھی۔ ثنا کا کوئی کام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں اذان کو اس سے بات کرنے کا بالکل بھی موقع نہیں مل رہا تھا، یا وہ شاید موقع دینا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ زری کی برتھ ڈے آ رہی تھی، اور وہ اس سے پہلے ہر حال میں اسے منا لینا چاہتا تھا، اس کی تمام ناراضی دور کرنا چاہتا تھا، اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ جیسا سمجھ رہی ہے ویسا نہیں ہے، اس کے دل میں اول دن سے صرف اس کا ہی بسیرا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمپیوٹر پہ آفس کا کچھ کام کرتا ہی یہی سوچ رہا تھا۔ زری ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اپنے بیڈ روم میں آ گیا، جہاں زری بیڈ پہ نیم دراز سے شاید اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی کہ اذان کمرے سے باہر آئے تو وہ وہاں جا کر سو سکے۔ وہ بہت تھک گئی تھی شاید، ورنہ اس طرح کبھی بھی اس کے بیڈ پہ نہیں سوتی تھی۔ شادی کی رات کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب وہ بیڈ پہ سو رہی تھی۔ اذان کتنے ہی لمحے وہاں کھڑا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ لائٹ گرین کلر کے سوٹ میں وہ اسے کمزور سی لگی، اس کی پیشانی کا تل آج بھی بالکل ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے ہمیشہ چمکتا تھا۔ اذان کو اپنا دل کھینچتا محسوس ہوا، اس کے قدم اس کی طرف بڑھائے، وہ اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جانے کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے تھے، وہ پتہ نہیں واقعی اتنی گہری نیند سو رہی تھی یا یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اذان سمجھ نہیں سکا۔
मार्च शुरू हो चुका था। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी थी, मगर रातें अब भी सर्द थी और इस वक्त भी कमरे की खिड़की खुली होने की वजह से कमरे में ठंडी हवा के झोंके झूम झूम कर आ रहे थे, जिसके सबब कमरे में खासी ठंडक थी। अजान ने झुककर कंबल उस पर डाल दिया। बालों की एक लिट उसके चेहरे पर दर आई थी। अजान का दिल चाहा उसे अपने हाथों से सवारते, जाने ये उसकी गुर्बत का एहसास था या फिर उसकी गर्म सांसें जरी के चेहरे से टकराई थी। उसने आंखें खोल दी और अजान को अपने करीब पाया था। लेटी रहो, मत उठो प्लीज़, बहुत थकी हुई लग रही हो। अजान ने उसे कंधों से थाम कर उठने से रोका। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस इंतज़ार कर रही थी कि आप अपना काम ख़त्म करके आए तो जाकर सोऊं। जाने कैसे आंख लग गई, वो शर्मिंदा सी थी। उस रात उसने अजान से बहुत बदतमीज़ी की थी। इस बात का जरी को शिद्दत से एहसास था। इस तरह से कभी भी किसी से बात नहीं करती थी, और ख़ासकर अजान से तो कभी नहीं, मगर उस दिन पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो समझ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, तुम यहीं सो जाओ। अजान को बहुत बुरा लग रहा था कि वो आराम से इतनी सर्दी के दिनों में बेड पे यहाँ सोता रहा और वो वहाँ बेआरामी से कैसे सोती होगी। हालांकि अच्छी तरह जानता था कि जरी कभी बेआरामी से नहीं सो सकती, उसे कभी अपने बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती। आपको प्रॉब्लम होगी, मैं वहीं ठीक हूँ। वो फिर से उठने लगी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे प्रॉब्लम इस वक्त होगी अगर तुम वहाँ जाकर बेआरामी से सोओगी। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ आराम से सोता रहा और तुम कैसे वहाँ इतनी बेआराम। आई एम सॉरी जरी, मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। मोहब्बत का एहसास जागा तो तमाम एहसास जाग उठे थे। तुम सो जाओ प्लीज़। हाँ, अगर तुम्हें कंफर्टेबल ना लगे तो मैं वहाँ सो जाऊँगा, तुम यहाँ आराम से सो जाओ। नहीं प्लीज़, आप भी सो जाइए यहाँ ही। आप वहाँ सोएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसके उठते कदमों को जरी की आवाज़ ने रोक लिया। जब उसे खुद ही एहसास था तो वो उसे मज़ीद क्या कहती। पिछले कई दिनों से अजान बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया था, बिल्कुल वैसे ही उसका ख्याल रखने लगा था जैसे हमेशा रखता था, बल्कि अब तो उसका साया बन गया था। जरी को लग रहा था कि वो बदल गया है या बदलने लगा है। वो जरी के कहने पर अस्पात में सर हिलाकर बेड की दूसरी साइड आ बैठा था। जरी अभी तक बैठी हुई थी, गोया सोच रही थी कि यहाँ सो जाए या उठकर जाए। अजान ने उस लम्हे दिल से दुआ की थी कि वो उठकर ना जाए। वो खामोशी से अपनी तरफ का लैंप ऑफ करके सोने के लिए लेट गया। दूसरा कंबल खोलकर सीने तक तान लिया था। वो करवट के बल लेटा था और जरी की तरफ उसकी पूछ थी। जाने कितने लम्हे ऐसे बीते थे। वो अभी भी जाग रहा था। उसे अपने करीब आहट सी महसूस हुई। उसने ज़रा सी गर्दन मोड़ कर देखा। वो करवट के बल सर तक कंबल ताने लेटी थी और एक तकिया उन दोनों के बीच रखा था, गोया वो आहट तकिया रखने की थी। अजान के लबों पर मुस्कुराहट उमड़ आई थी। वो उठकर नहीं गई थी। अजान के लिए ये खुश आइन बात थी। वो सच में उससे मोहब्बत करने लगा था, इस रिश्ते को दिल से मानने लगा था। वो सारी रात जरी ने उसी करवट पर लेटे लेटे ही गुजार दी थी। अजान ने जरी के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज़ डिनर प्लान किया था, मगर उसे अपना प्लान इस वक्त ड्रॉप करना पड़ा जब उससे पता चला कि उसे 12 तारीख को एक मीटिंग अटेंड करने इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो दिल महसूस कर रह गया। तेरा दिमाग ख़राब है, मेरी शादी में इतने कम दिन रह गए और तुझे सैर सपाटे सूझ रहे हैं। इतने सारे काम करने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। बिलाल ने सुनते ही उसे लताड़ा था। वो सब इस वक्त नाबिया चाची की तरफ जमा थे जब अजान ने उन्हें बताया कि कल वो 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा है। यार मुझे एहसास है, मगर मैं घूमने नहीं जा रहा। एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसे पहले मेरी कलीग ने अटेंड करना था, मगर उनके घर में कोई एमरजेंसी हो गई है, सो अब उनकी जगह मुझे जाना पड़ रहा है। मैं खुद बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था, अजान ने बिलाल को बताया। उसे खुद बहुत बुरा लग रहा था। उसके सारे प्लान का सत्यानाश हो गया था, मगर वो क्या कर सकता है, जाना तो था। तो तुम भी कह दो ना कि तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे घर में भी काम है। जरी तुम भी समझाओ ना यार इसे। बिलाल ने पास बैठी जरी को पुकारा था। मैं क्या समझाऊं, जरी लापरवाही से कहकर फिर से नाबिया चाची की तरफ मतवज्जे हो गई। तुम मना करोगी तो ये नहीं जाएगा ना, तुम्हारा हक बनता है इसे रोकने का और इसका फ़र्ज़ है तुम्हारी बात मानने का। मोइज़ ने भी फ़ौरन ही बिलाल की हमनवाई की थी। मुझे ज़बरदस्ती के हक जताने का कोई शौक़ नहीं है। वहाँ से उठते जरी की सरगोशी इतनी मदम हरगिज़ नहीं थी कि अजान सुन न पाता। अजान के लबों पर मदम मुस्कुराहट बिखर गई। बिलाल क्या हो गया बेटा, ज़रूरी काम है तो जाना तो पड़ेगा ना। 2 दिन की तो बात है, मत टोको बार बार। खैर से जाए खैर से लौटे। नाबिया चाची के टोकने पे फिर बिलाल ने उसे कुछ नहीं कहा था। फिर जाते समय वो पुप्पो के कहने पर उसे गाड़ी तक छोड़ने आई थी। अजान बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने अपनी ज़ात के तमाम हकूक़ बाखुशी तुम्हारे नाम कर दिए हैं, अपने दिल की तमाम तर रजामंदी के साथ हमेशा के लिए। दोबारा ऐसी बात ना करना, दिल को तकलीफ़ होती है, इतनी भी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं देख रहा हूँ कि काम में लग कर और कुछ मुझसे नाराज़गी के सबब गुस्से में आकर तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो
اور یہ اچھی بات نہیں ہے زری، تمہارے دل میں میرے لیے جتنی بھی شکایتیں ہیں، جتنے بھی گلے شکوے ہیں، سب جمع کر لو، بہت جلد دور کر دوں گا، بس تھوڑا سا انتظار۔ اذان نے سامنے کھڑی زری کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ ساکت ہی تو ہو گئی تھی، بس دل کے دھڑکنے کی آواز تھی جو بہت واضح تھی۔ دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ ساری عمر یہیں گزار دوں، مگر مجبوری ہے، جانا ہے۔ فون کروں گا، اپنا خیال رکھنا۔ پیشانی پہ محبت کا وہ لمس اسے دہکا گیا تھا۔ اذان گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا اور زری کتنے ہی لمحے وہاں کھڑی رہی تھی۔ وجود میں جیسے روشنی سی بھر گئی تھی، آنکھوں میں، لبوں پہ ستارے اتر آئے تھے۔ دل الگ جشن پہ آمادہ تھا، اس کے چاروں کونوں میں محبت رقص کر رہی تھی۔ وہ میرا ہے، وہ دل سے میرا ہے، یہ احساس ہی دل نشین تھا۔ شادی کے بعد آج پہلی بار اسے اذان کے انداز میں، لب و لہجے میں، اس کی آنکھوں میں خوشی نظر آئی تھی، دل کی آمادگی نظر آئی تھی۔ اس کی پیشانی کا تل مسکرا رہا تھا کہ اسے محبت بخشی گئی، وہ امر ہو گیا تھا۔ انہیں ثنا کا برائڈل ڈریس خریدنا تھا، سو زری ثنا اور نابیہ چاچی کے ساتھ بازار چلی آئی تھی۔ اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور ثنا کو کوئی ڈریس پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ کتنی ہی دکانیں وہ لوگ دیکھ چکی تھی۔ ثنا اور نابیہ چاچی تو بالکل فریش تھی، البتہ زری اب بیزار ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کا برتھ ڈے تھا اور اس کا سارا دھیان اپنے سیل فون میں اٹکا تھا جو وہ گھر بھول آئی تھی۔ سب نے اسے رات کو ہی وش کر دیا تھا، لیکن اذان کی کال نہیں آئی تھی۔ اسے 1 دن بعد واپس آنا تھا اور زری کو پورا یقین تھا کہ وہ اس کا برتھ ڈے ضرور یاد رکھے گا اور اسے فون بھی کرے گا، کیونکہ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ کال کرے گا، لیکن اب جلدی جلدی میں وہ اپنا فون گھر پہ بھول آئی تھی اور اب پتہ نہیں یہاں اور کتنی دیر لگنی تھی۔ زری کہاں گم ہو یار، دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ اپنے ہی خیالوں میں گم زری کو ثنا نے مخاطب کیا تھا۔ زری چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو کہ ایک برائڈل ڈریس کا دوپٹہ خود سے لگائے کھڑی تھی۔ ہاں بہت پیارا لگ رہا ہے، تم پر سوٹ کر رہا ہے۔ زری تمام خیالوں کو جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ واقعی شاکنگ پنک کلر اس کی رنگت پہ کھل رہا تھا۔ اذان کب سے اس کے سیل پہ ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس کا فون مسلسل بند مل رہا تھا۔ وہ رات کو ہی اسے فون کرنے والا تھا، مگر فلائٹ لیٹ تھی، سو اس وجہ سے وہ ہوٹل لیٹ پہنچا۔ کچھ وہ ہوٹل بھی ایئرپورٹ سے کافی دور تھا جہاں اس کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، سو جب وہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کمرے میں آیا تو رات کے 11 بج رہے تھے، یعنی 12 بجنے میں 1 گھنٹہ بھی باقی تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اپنے لیپ ٹاپ پہ کل کی میٹنگ کی تیاری کرنے لگا۔ 12 بجنے میں 20 منٹ تھے جب اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھا اور یوں ہی ذرا سستانے کو آنکھیں بند کی تھی کہ چند لمحوں میں تھکن اس کی پلکوں پر اتر آئے اور وہ منٹوں میں غافل ہو گیا تھا۔ رات کے 3 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھ کر اسے افسوس نے گھیر لیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ 20 منٹ مزید لیپ ٹاپ آف نہ کرتا، کام کرتا رہتا تو نیند تو نہ آتی، اور پھر باقی کی ساری رات اس کی بے چینی کی نظر ہوئی تھی۔ وہ زری کو بہت مس کر رہا تھا، اسے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رات اس قدر گہری ہو چکی تھی، سو اس کی ڈسٹربنس کے خیال سے اسے کال نہیں کی۔ اتنے سے دنوں میں اپنے بیڈ پہ بھلے فاصلے پہ ہی صحیح، مگر اس کے ساتھ دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور آج اسے ہوٹل کا یہ کمرہ حد سے زیادہ تاریک اور تنہا لگ رہا تھا۔ اب صبح سے جب تک اس کی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی، وہ وقفے وقفے سے اس کے سیل پہ ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس کا فون مسلسل بند تھا۔ بالآخر اذان نے گھر کے نمبر پہ کال کی تھی۔ ماما زری کہاں ہے؟ کب سے اس کے سیل پہ ٹرائی کر رہا ہوں، مسلسل سوئچ آف ہے۔ اذان نے تھوڑی دیر ماما سے بات کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے پہلا کام اسے کال کرنے کا کیا تھا۔ بیٹا وہ تو ثنا اور نابیہ چاچی کے ساتھ بازار گئی ہیں، ثنا کو اپنی شادی کا جوڑا لینا تھا، سیل کے شاید سگنلز نہ آ رہے ہوں۔ کیوں خیریت ہے؟ پھپھو کو اچھا لگا تھا اس کا اس طرح زری کے لیے پوچھنا۔ کچھ دنوں سے وہ اذان کو بدلا بدلا سا دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی زری سے بات کرنے لگا تھا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ حیاں کرتی تھی اور پھپھو کو یہ بدلاؤ اچھا لگ رہا تھا۔ جی ماما خیریت ہے، بس کچھ بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں کال کر لوں گا۔ اذان کو مایوسی ہوئی تھی سن کر، اور سیل فون کے بارے میں وہ جانتا تھا زری ایسی ہی لاپرواہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اذان کب آ رہے ہو جانی؟ سب بہت مس کر رہے ہیں تمہیں۔ مجھے بھی سب بہت یاد آ رہے ہیں ماما، انشاءاللہ کل تک آ جاؤں گا۔ اذان نے یقین دہانی کے ساتھ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا تھا۔ اگلے دن شام 7 بجے کی فلائٹ سے وہ واپس آ گیا تھا، اور وہ اس قدر تھکا ہوا تھا، چائے پیتے ہی وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زری کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے، مگر دل محسوس کر بیٹھی رہی۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کل اس نے فون کیوں نہیں کیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اذان اس کا برتھ ڈے بھول گیا تھا اور اسے وش بھی نہیں کیا تھا۔ کل جیسے تیسے وہ شاپنگ نپٹا کر آئی تو گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا فون تلاش کیا تھا، جو اسے اپنے بیڈ روم میں ڈریسنگ ٹیبل پہ ملا تھا۔ اسے آن کیا، اس پہ معمول بیٹری ڈاؤن تھی، چارج پہ لگایا، مگر کوئی میسیج نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر انتظار کرتی رہی، کوئی SMS کوئی کال نہیں آئی۔ وہ غصے سے سیل فون آف کر کے دراز میں رکھا تھی۔ دل میں بدگمانی پھر سے ابھر آئی تھی۔ زری کی عجیب حالت تھی،
وہ سامنے تھا تو اسے نظر انداز کرتی تھی، اسے بات نہیں کرتی تھی، اور جب وہ دور تھا تو دل اس کے ساتھ کا تمنائی تھا، اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اسے بات کرنے کو مچل رہا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں لاؤنج میں بیٹھی رہی تھی۔ پھپھو اٹھ کر گئی تو وہ دل کی آواز پہ لبیک کہتی اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اس کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو نے چھو کر یہ احساس دلایا تھا کہ اس کا مکین لوٹ آیا ہے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور وہ بیڈ پہ اوندے منہ بڑا بے ترتیب سا لیٹا تھا۔ سانسوں کا ارتعاش بتا رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں۔ زری دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی تھی۔ کمبل کا کونا ذرا سا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے جھک کر ٹھیک سے کمبل اس پر ڈالا تھا۔ کمبل ڈال کر سیدھی ہوئی تو نگاہ جس طرف وہ سوئی تھی اس طرف کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی تھی۔ وہاں ایک خوبصورت ریپر میں ریپ ہوا گفٹ رکھا تھا جس کے اوپر ایک آدھ کھلی گلاب کی کلی رکھی تھی اور کارڈ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کا برتھ ڈے گفٹ تھا، اور کمرے میں آتے ہوئے اس نے زری کو مبہم سا اشارہ کیا تھا کمرے میں آنے کے لیے، لیکن شاید وہ سمجھ نہیں پائی تھی اور وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اذان کتنی ہی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ کافی دیر نہیں آئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ اذان نے وہ گفٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا تو گویا اسے میرا برتھ ڈے یاد تھا، اور بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرا برتھ ڈے بھول جائے؟ خوبصورت مسکراہٹ نے تیزی سے اس کے چہرے کا احساس لیا۔ تھینک یو اذان، تھینک یو سو مچ، لیکن میں یہ گفٹ ایسے نہیں لوں گی، یہ میں تب لوں گی جب آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے دیں گے، تب مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ گفٹ اٹھائے بغیر کمرے سے نکل آئی تھی۔ پورا گھر میوزک سے گونج رہا تھا۔ دورانی ہاؤس رنگ و خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نابیہ چاچی اور احمد چاچو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بلال کے والدین، اس کے بہن بھائی کزن سب ہی اس کی شادی میں شرکت کے لیے آ چکے تھے۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ زری کچن میں مہمانوں کے لیے رات کے کھانے کی تیاری دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی وہاں موجود ماما سے باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ جبھی عمر نے اسے ایک شاپنگ بیگ لا کر تھمایا۔ کہاں ہو یار تم؟ پورے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تمہیں، یہ لو پکڑو۔ عمر نے بیگ اسے پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہے؟ زری نے بیگ تھامتے ہوئے پوچھا تھا، اور ذرا کہ ذرا اس میں جھانکا بھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے، اذان بھائی نے دیا ہے تمہارے لیے، تم خود دیکھ لو۔ عمر عجلت میں احمد چاچو کی آواز پہ باہر نکل گیا تھا۔ زری وہ بیگ لیے کچن سے باہر آ گئی۔ اس میں ایک نہایت خوبصورت گرین کلر کا ڈریس تھا، لائٹ گرین سوٹ جس کی آستینیں ریڈ شفون کی چنری پرنٹ کی تھی، اور ویسا ہی ریڈ چنری کا دوپٹہ تھا۔ گلے اور قمیض کے دامن پر خوبصورت کام بنا تھا۔ ریڈ سلور خوبصورت کمبینیشن کی کڑھائی میں کہیں کہیں ڈارک گرین نگینوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا، ساتھ ہی میچنگ جویلری بھی تھی اور میچنگ خود سے بھی۔ بلا شبہ یہ مہندی کی تقریب میں پہننے کے لیے آئیڈیل سوٹ تھا۔ زری کو یہ جوڑا بہت پسند آیا تھا، لیکن اس کا پہننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اس نے الماری میں رکھ دیا۔ آج دورانی ہاؤس کے خوبصورت لان میں بلال اور ثنا کی مہندی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ابھی تقریب شروع ہونے میں ٹائم تھا۔ نابیہ چاچی کے پورشن سیڑھیاں جو سفید پورشن میں جاتی تھی، ان میں جو لائٹیں لگائی گئی تھی وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی۔ اذان ایک آدمی کو لے کر احمد چاچو کے کہنے پر انہیں ٹھیک کروانے آیا تھا، کیونکہ موئز اپنی بہن کی شادی تھی تو لازمی بات ہے اسے یہ سب کچھ دیکھنا تھا، اور احمد چاچو اور بلال نے تمام تر ذمہ داریاں اذان پہ ڈال دی تھی۔ حالانکہ بلال کی تمام فیملی، بہن بھائی کزنس وغیرہ سبھی آئے ہوئے تھے، مگر جتنا فرینک وہ اذان اور موئز سے تھا اتنا ان لوگوں سے نہیں تھا۔ سو وہ بھی اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اذان کو ہی پکار رہا تھا۔ لائٹیں ٹھیک ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں کے درمیان کھڑا تھا جب اس کی نظر لاؤنج میں کارپیٹ پہ مہندی کی پلیٹیں سجاتی زری پہ پڑی۔ اور بھی 2-3 لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ زری بیٹا ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جلدی جاؤ بیٹا، مہمان آنے والے، سب تیار ہو چکے ہیں۔ سفینہ نے اسے یوں بیٹھے دیکھ کر کہا۔ جی ماما، بس 5 منٹ، ابھی جاتی ہوں۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو بامشکل پڑے کیا، کیونکہ پلیٹیں سیٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پہ جا بجا مہندی اور ڈسکو وغیرہ لگ گئی تھی۔ سفینہ اسے جلدی ختم کرنے کی تاکید کرتی چلی گئی۔ اسے اپنے لائے ہوئے لباس میں دیکھنے کا تصور ہی دلکش تھا۔ اذان وہ منظر اس قدر دلکش لگا تھا کہ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اسٹیپس میں کٹے بال کیچر میں جکڑے ہونے کے باوجود بار بار اس کے چہرے پر آ جاتے تھے۔ اذان نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تھی ایک لٹ کو۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ جائے اور اس کی لٹوں کو سنوار دے، لیکن آس پاس بہت سے لوگ تھے، مناسب نہیں لگتا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ سامنے دیوار میں لگے چھوٹے سے پیڈسٹل فین پہ پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آن کر دیا اور اس کا رخ زری کی طرف کر دیا۔ لٹیں ہوا سے اڑنے لگی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ہوا کا مرکز تلاش کیا تھا۔ سامنے ہی اذان گرل سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں گلے میں چنری کا دوپٹہ ڈالے، تقریب کے لیے مکمل تیار، بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور پھر اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ تھینک یو،
धीमे से कहते हुए उसने शरारत से अपने मेहंदी भरे हाथों की उंगलियां लम्हे भर को उसके गाल पे रखती थी। ज़रा सी मेहंदी उसके गाल पे लग गई थी। अज़ान ने उसकी शरारत को बहुत एंजॉय किया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो खुशी से शरारत से उसके इतना करीब आई थी। इससे पहले कि वो उसके हाथों को थाम लेता, वो मुस्कुराते हुए दूर हट गई। वो उसके पीछे लपका था, लेकिन भला हो नाबिया चाची का, वो ज़री को पुकारती हुई आ रही थी, सो अज़ान को वहीं रुकना पड़ा था। गाल से मेहंदी छुड़ाता वो नीचे लॉन में चला आया। तकरीब का आगाज़ हो चुका था। सना को रस्म के लिए लाया जा चुका था। गेट से अंदर दाखिल होते अज़ान की निगाहों ने इस हिस्से में ज़री को तलाशा था जहाँ ख़वातीन जमा थी। ग्रीन ड्रेस में खुले बालों के साथ गुलाबों के गंज के पास खड़ी वो ज़री ही थी। अज़ान के कदम भी साख्ता ही उसकी तरफ उठे थे। तुम हमेशा से इतनी खूबसूरत हो, या फिर मुझसे शादी के बाद हो गई हो, या फिर मेरी मोहब्बत का एजाज़ है? अपने कानों में मध्यम सरगोशी ने ज़री को पलटने पर मजबूर कर दिया। बेशक सामने वही था, वो रस्म करने के बाद यहाँ आ खड़ी हुई थी, मगर ये क्या, उसने ड्रेस तो ग्रीन कलर का ही पहन रखा था, लेकिन ये वो ड्रेस हरगिज़ नहीं था जो अज़ान उसके लिए लाया था। और ये अज़ान को दूर से देखने पर महसूस हुआ कि ये वही ड्रेस है। अज़ान उसका हाथ थाम कर शोर से दूर ले आया। तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था? आंखों में खफकी का तासुर नुमाया था। कौन सा ड्रेस? ज़री ने अनजानपन से पूछा था। वही जो मैं तुम्हारे लिए लाया था और मैंने उमर के हाथ भेजा था। बेशक वो इस वक्त इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि अज़ान चाहते हुए भी अपनी निगाहें उस पर से हटा नहीं रहा था। अच्छा, वो उमर के हाथ भेजा था ना? जब खुद लाए थे तो खुद दे भी देते तो शायद मैं पहन भी लेती, लेकिन उमर के हाथ भेजी हुई चीज़ मैं क्यों इस्तेमाल करूँ? ज़री ने आहिस्ते से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था, जो अभी तक अज़ान ने थाम रखा था। वाकई ज़री को बहुत बुरा लगा था उसका इस तरह उमर के हाथ भेजना। क्या उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो लम्हों को उसके पास आकर वो ड्रेस दे देता तो उसे बहुत अच्छा लगता, खुशी होती। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, अगर तुम ये कहो कि तुम पहनना नहीं चाहती थी तो वो और बात है, बाकी झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? वो खफकी से कहता वहाँ से चला गया। ज़री खामोशी से उसे वहाँ से जाता हुआ देखती रही थी। फ़र्क पड़ता है अज़ान, बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए वो जोड़ा अहम है क्योंकि वो आप मेरे लिए लाए थे, लेकिन वो तब ज़्यादा अहम हो जाता जब आप अपने हाथों से मुझे देते। मेरे लिए अहमियत तोहफ़ों की नहीं, आपकी है। तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहे थे और जो रह गए थे उन्हें यही रहना था। खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग वही लॉन में इकट्ठे बैठ गए थे क्योंकि कल का दिन फ्री था और शादी परसों थी। सो आज की रात कम अज़ कम फ़िलहाल किसी का सोने का इरादा नहीं था और इस वक्त सिवाय सना और शायद चंद लोगों के बाकी सब ही लोग यहाँ मौजूद थे। चाय का कॉफ़ी का दौर चल रहा था। फूफो, ये अज़ान किधर है? काफ़ी देर से दिखाई नहीं दिया। मोइज़ को फ़ौरन उसकी कमी महसूस हुई थी। हाँ वाकई, ज़री देखना बेटा, कहाँ है? कहीं अपने कमरे में जाकर सो ना गया हो, फिर भी जाकर देख लो बेटा। फुप्पू ने फ़ौरन ही ज़री को कहा था। जी फुप्पू, मैं देखती हूँ। मुड़ कर अंदर की तरफ आ गई थी। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो वहाँ कोई नहीं था। वो अपने बेडरूम की तरफ चली आई। जानती थी अज़ान उसकी बात से हर्ट हुआ है और अब यकीनन उसका मूड ख़राब होगा और वो कमरे में ही होगा, लेकिन कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। उसे पहले तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उसने फ़ौरन ही लाइट ऑन की थी। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। क्या बात है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बाहर सब लोग आपको पूछ रहे हैं। वो खिड़की में खड़े अज़ान के पास चली आई, जिसने लाइट ऑन होने पर भी पलट कर नहीं देखा था। अज़ान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसके जवाब न देने पर उसके करीब चली आई थी। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, वो अब भी पलटे बिना बोला था। आप मुझसे नाराज़ हैं? ज़री ने धीरे से उसके बाजू पे हाथ रखा था। उसके हाथ की तमाम तर निर्माहट अज़ान के बाजू में उतर आई थी, फिर भी वो वहीं ही खड़ा रहा। ज़री ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया था। क्या मुझे ऐसा कोई हक है? क्या मेरी बातों की, मेरी नाराज़गी की, मेरी लाई हुई चीज़ों की तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत है? अज़ान ने उसे देखते हुए उल्टा सवाल पूछा था। बिल्कुल है, और बहुत पहले से है, मगर मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मुझे वो सूट बहुत अच्छा लगा था और मैं उसे पहनना भी चाहती थी, लेकिन मेरे नज़दीक चीज़ों से ज़्यादा आपकी अहमियत है। मुझे बुरा ये लगा कि क्या आपके पास कुछ मिनट भी नहीं थे? क्या आप मेरे पास आते और ख़ुद मुझे वो गिफ्ट देते और बहुत हक से मुझे कहते कि तुम कल इसे ही पहनोगी, और फिर अगर मैं ना पहनती आप नाराज़ हो जाते। क्योंकि जब हम किसी के लिए तोहफ़ा ख़रीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, और जब हम उस शख्स को वो तोहफ़ा मान और इज़्ज़त के साथ देते हैं तो उसका भी मान बढ़ जाता है और उसे हमारी मोहब्बत का एहसास होता है। मोहब्बत का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है अज़ान, वरना मोहब्बत बस एक भूली बसरी याद बनकर रह जाती है। मैं आपकी बीवी हूँ और आपसे मान, मोहब्बत और ज़िद से तोहफे वसूल करना मेरा हक है। ये नहीं कि गजरे लेकर डैशबोर्ड पे डाल दिए और बर्थडे तोहफा लाकर साइड टेबल पे सजा दिया और आज इतना अच्छा जोड़ा
عمر کے ہاتھ بھجوا دیا، جیسے فرض ادا کر رہے ہیں، زبردستی دے رہے ہوں۔ وہ ابھی اس کا بازو تھامے ہوئے تھی۔ اذان مسکرا دیا، ناراضی جیسے پل میں ہوا ہوئی تھی۔ تو یہ سب کچھ پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ خواہ مخواہ میرا موڈ خراب ہوا۔ اذان نے بھی ساختہ ہی اس کی سرخ ناک کو چھوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کیا کرتا تھا، اور آج اتنے عرصے بعد زری کو اس کا اس طرح کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ سب کچھ میں ہی بتاؤں؟ خود کچھ نہیں سمجھ سکتے؟ اور ہاں، آپ نے کہا تھا نا کہ سارے شکوے شکایت جمع کر لوں، تو جو جمع کیے تھے ان میں سے چند یہ ہیں۔ ابھی اور لمبی لسٹ ہے جس میں ابھی مزید ایڈیشن ہونا ہے، سو وہ کبھی فرصت سے بتاؤں گی۔ ابھی چلیں باہر، سب لوگ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور جانے کو قدم بڑھائے تھے۔ اذان کا ہاتھ ابھی تک اس نے تھام رکھا تھا، مگر اذان نے قدم بڑھانے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ توازن قائم نہ رکھتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی اور پھر یکدم ہی دور ہٹی تھی، لیکن گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ بامشکل چند انچ کا فاصلہ ہی قائم رکھ پائی تھی۔ اور وہ فرصت کب ملے گی آپ کو؟ میں شدت سے اس لمحے کا منتظر ہوں زری۔ اذان نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں سرخ رنگت بتا رہی تھی کہ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن کس قدر تیز ہو گئی ہے۔ زری سے بولنا دو بھر ہو گیا تھا۔ ایسی قربت پہلے بھلا کب اسے ملی تھی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اب بھی منتظر تھا۔ پتہ نہیں، یہ شاید بہت جلد، بامشکل وہ بولی۔ اس کی گردن کا تل شرما رہا تھا، چھپ رہا تھا، جیسے بادل کی بدلی میں چاند چھپ جاتا ہے، وہ ویسے ہی وہ اس سے دور ہٹ گئی تھی۔ اذان اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گیا تھا جہاں سب ان کے منتظر تھے۔ زری اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہاں سب باتیں کر رہے تھے، گانے گا رہے تھے، ساتھ ساتھ بلال کو چھیڑ بھی رہے تھے اور وہ ان کا بھرپور جواب دے رہا تھا۔ رات کے دوسرے پہر ٹھنڈک خاصی بڑھ گئی تھی۔ اذان نے ایک نگاہ زری کو دیکھا تھا، اسے شاید سردی لگ رہی تھی۔ اذان نے اپنے کندھوں پر پڑی شال اس پر بھی پھیلا دی تھی۔ زری نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کا بازو تھام کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ اس خوبصورت منظر کو وردہ نے کیمرے میں ہمیشہ کے لیے مقید کر دیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب احمد چاچو کی طرح جمع تھے۔ کل کے فنکشن کے بارے میں ہی ڈسکشن ہو رہا تھا۔ زری ماما سے اپنے کل کے فنکشن میں پہننے والے کپڑوں کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی۔ زری بیٹے، تمہاری مہندی کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے۔ ماما نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ واقعی اس کے ہاتھوں پر بہت ڈارک کلر آیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے پہلی بار مہندی لگائی تھی۔ وہ ماما سے باتیں کر رہی تھی جب پنکی نے آ کر اسے کہا کہ اسے اذان بلا رہا ہے۔ وہ ماما سے اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہو یار، کب سے بلا رہا ہوں؟ وہ اسے آتے دیکھ کر ہی اس کے پاس چلا آیا۔ ہاں، ابھی پنکی نے بتایا۔ وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ اچھا چھوڑو سب باتیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ساتھ لیے بیڈ روم کی طرف آ گیا۔ اب آنکھیں بند کر لو اور میرے ساتھ آؤ، اس نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اذان نے اس کا حنائی ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اسے اندر بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ اذان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تھی۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ ملتی جلتی کتنی ہی خوشبوئیں اس کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور بنا اجازت کے وہ آنکھیں کھول نہیں سکتی تھی۔ اب کھولیے آنکھیں زری۔ اجازت ملتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ مگر یہ کیا؟ آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ کسی اور جہان میں تھی اور اب آنکھیں کھولنے کے بعد وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جو وہ صبح چھوڑ کر گئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی کمرہ تھا۔ کمرے میں بہت اعلیٰ سجاوٹ نہایت کم وقت میں کی گئی تھی۔ کمرے کی چاروں دیواروں پر جا بجا گلاب کی کلیاں لگی تھیں۔ چاروں کونوں میں بڑے بڑے بکے رکھے تھے۔ بیڈ کور کو مکمل گلاب کی پتیوں نے چھپا رکھا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی، اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اذان اس کا ہاتھ تھام کر اسے سینٹرل ٹیبل کے پاس لے آیا تھا جہاں پھولوں کے بیچ میں ایک کیک رکھا تھا۔ کیک کاٹو زری، اذان نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا۔ یہ تمہارا برتھ ڈے کیک ہے۔ تمہارا تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، مگر کوئی بات نہیں، جب ہم ساتھ ہوں گے برتھ ڈے بھی تبھی منائیں گے نا۔ پتہ ہے یہ میں نے تمہارے برتھ ڈے پہ پلان کیا تھا، لیکن افسوس میٹنگ کی وجہ سے وہ پلان ڈراپ کرنا پڑا، اور ابھی شاید میں 1-2 دن اور انتظار کر لیتا، لیکن تمہاری بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری تھا، سو میں نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیسا لگا تمہیں یہ سب؟ وہ نگاہوں میں محبت بھرے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ کیا کہتی اتنی محبت پا کر تو اس کے لفظ ہی جیسے گم ہو گئے تھے، سرشاری اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا؟ وہ تھوڑا کنفیوز ہوا۔ نہیں، بہت اچھا لگا، وہ دھیمے سے بولی۔ اذان نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام کر ذرا سا کیک کاٹ دیا۔ ہیپی برتھ ڈے زری، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں، چلے گا۔ اذان نے ذرا سا کیک اٹھا کر اسے کھلایا تھا۔ اور ہاں، یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ، اس سے پہلے کہ پھر سے تمہیں برا لگ جائے۔ اور ہاں، اس دن جب میں اسلام آباد سے آیا تھا میں نے بلایا تھا روم میں گفٹ دینے کے لیے، لیکن تم نے سمجھا ہی نہیں، اور میں سمجھا شاید تم جان کر نہیں آئی، سو میں نے وہ گفٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ پتہ ہوتا کہ تمہیں اتنا برا لگے گا تو ماما کے سامنے ہی آ کر تمہیں دے دیتا۔ اس نے وہیں گفٹ اسے تھما دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔
इतनी मोहब्बत पाकर ज़री की आंखों में मोती चमकने लगे थे। अज़ान ने फ़ौरन ही वो कीमती मोती अपने पोरों पर चुन लिए थे। ज़री, मेरी एक फरमाइश पूरी करोगी? अज़ान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया था। ज़री ने इस बात में सर हिलाया था। मेरे लिए फिर से दुल्हन बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी शादी पे बनी थी। मैं इन लम्हों को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उनका अजाला तो कर सकता हूँ ना। मोहब्बत ने धीरे से उसके माथों को छुआ था। ज़िद और नाराज़ी में या अपनी मोहब्बत में, तब तो आपको अपनी मोहब्बत के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता था। ज़री ने खफकी से कहा। वो मोहब्बत नहीं थी ज़री, वो एक वक्ती एहसास था जिसने चंद दिनों को मुझे घेर लिया था। अब अगर मैं सोचूं तो मुझे इसमें मोहब्बत कहीं नज़र नहीं आती। मुझे कभी उससे मोहब्बत थी ही नहीं। मैंने कभी उससे ये नहीं कहा था कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो हमेशा खुद ही मेरे पास आती थी। दादों से मिलने जाता था तो वो वहाँ आकर बैठ जाती थी। उसने खुद ही हमेशा मुझे एहसास दिलाया कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, किसी न किसी से तो शादी करनी है ना, तो वहीं सही। लेकिन मैं गलत था, वो मोहब्बत नहीं थी, वो उसकी गर्ज थी जिसमें वो मुझे जकड़ लेना चाहती थी, कैद कर लेना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ के एक बरवक्त फैसले ने मुझे कैद होने से बचा लिया और फिर मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने जकड़ लिया और इस तरह जकड़ा कि अब मैं भी इस कैद से, इस जकड़ से आज़ाद नहीं होना चाहता। मोहब्बत तो ये है ज़री, असल और सच्ची मोहब्बत, बिना किसी गर्ज के, बिल्कुल शफाफ पानी जैसी। जैसे तुमने हर लम्हा हर पल मेरा साथ दिया है, मेरे हर अच्छे बुरे रवैये को बर्दाश्त किया है। अब कभी ये मत कहना कि तुम अनचाही हो। तुम यहाँ मेरे दिल में बहुत ख़ास मकाम पे रहती हो। आज मैं बरमला कहता हूँ कि हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है और बस मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करना चाहता हूँ। तुम करोगी ना मुझसे मोहब्बत? उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। ब्लैक जीन्स और डार्क ब्राउन शर्ट पहने वो इस लम्हे उसके दिल में उतर रहा था। वो भला उसकी किसी बात से कैसे इनकार कर सकती थी? मुझे तो हमेशा से ही आपसे मोहब्बत है। ये कोई आज की बात तो नहीं, ये तो सदियों पुराना किस्सा है। मैं तो खुद नहीं जानती कि कब से आपकी मोहब्बत ने मेरे दिल में बसेरा कर रखा है। हाँ, जब से मोहब्बत का मफहूम समझ आया तब से खुद को आपकी मोहब्बत में ही गिरफ्तार पाया है। मुकाबिल भी जब मोहब्बत का इजहार करे तो मोहब्बत का एतमाद बढ़ जाता है, जैसे इस पर ज़री का बढ़ गया था। तो फिर करोगी मेरी फरमाइश पूरी? मैं आज की रात को अपनी ज़िंदगी की यादगार रात बनाना चाहता हूँ, जिसे हम हमेशा याद रखें। अज़ान ने फिर पूछा। बिल्कुल करूँगी। तो फिर ड्रेसिंग रूम में जाओ और तैयार होकर आओ। वहाँ तुम्हारी तैयारी की सारी चीज़ें रखी हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अज़ान ने उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेला था। वो ड्रेसिंग रूम में चली आई। वहाँ सामने ही एक इंतहाई खूबसूरत रेड कलर का ड्रेस हैंगर में लटका था। उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी सामने ही पड़ी थी। ज्वेलरी में झूमर, टिक्का, सब ही कुछ तो था। वो मुस्कुराते हुए तैयार होने लगी थी और जब मुकम्मल तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो खुद को पहचान ही नहीं पाई थी। मन चाहा होने का एहसास इस वक्त ज़री को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। वो तैयार तो हो गई थी मगर बाहर जाते हुए से झिझक महसूस हो रही थी। वो अज़ान का सामना कैसे करेगी? वो उसकी बोलती निगाहों में कैसे देख पाएगी? वो कितने ही पल यही सोचती रही थी। ज़री अब आ जाओ यार। तभी अज़ान ने उसे आवाज़ दी तो उसे बाहर आना ही पड़ा, जहाँ वो शिद्दत से उसका मुंतज़िर था। वो सामने आई तो जैसे हर चीज़ थम सी गई थी। हर चीज़ उसके आगे मानित पड़ गई थी। रेड ड्रेस में हल्के मेकअप के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने वो इतनी ही मुकम्मल, इतनी ही हसीन लग रही थी। उसके मुंतखब करदा लिबास में वो सीधी उसके दिल में उतर रही थी। वो कितने ही पल मबहूत सा खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसके पास चला आया था। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो उस पर निगाहें टिकाए पूछ रहा था। कौन सी बात? ज़री ने बेसाख्ता ही निगाहें उठाई थी। तुम हमेशा से ही इतनी खूबसूरत हो या मुझसे शादी के बाद हो गई हो? वो उसके इस कदर करीब झुका खड़ा उससे पूछ रहा था कि उसकी सांसों की गर्मी से ज़री को अपने चेहरे पे तपिश का एहसास होने लगा। पता नहीं, वो हौले से कहती रुख मोड़ गई। डरती थी कहीं उसकी निगाहों से पिघल न जाए। वो हंस दिया था। ये मामा ने तुम्हारे लिए दिया था, शायद तुम्हें याद हो, मगर मेरे ख्याल में आज इसके देने का सही वक्त है। उसने धीरे से वो कंगन उसकी नरम कलाइयों में पहना दिए। और ये मेरी तरफ से है। अब वो उसे चेन पहना रहा था। ज़री ने आईने में नज़र आते अपने अक्स पे निगाह की थी। गोल्ड की चेन में एक लॉकेट था जिसमें गोल्ड के साथ सफ़ेद नगीनों से बहुत वाज़िया ज़रवा अज़ान लिखा था। कहीं मैरून नग भी जुड़े थे। उसे वो लॉकेट बहुत पसंद आया था। अब तो मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? वो उसके हाथों में गजरे पहनाते हुए कह रहा था। देखो, मैंने आज गजरे भी इधर उधर डालने के बजाय तुम्हें खुद पहनाए हैं। अपनी ज़िंदगी में से
بھی کبھی کبھی بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے. ہاں بس آپ سے کچھ شکایتیں تھیں جو آپ نے دور کر دی. آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کر کے میرا مان بڑھا دیا. میرے دل میں آپ کے لیے محبت کہیں گنا بڑھ گئی ہے. آپ سے بھلا کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ آپ ہی تو ہیں جس نے شروع سے لے کر آج تک مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ ہاں میں بھی محبت کے قابل ہوں. زرین نے اس کے ہاتھوں کو اپنی حنائی ہاتھوں میں جکڑ لیا. اور تمہاری وہ لمبی فہرست؟ اذان نے اس کے حنائی ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا. ان کی بھینی بھینی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی. وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہی تھی، کوئی لمبی فہرست نہیں تھی. وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی. کتنی آسودہ مسکراہٹ تھی اس کی اس لمحے. وہ پور سجی اذان کے دل میں اتر رہی تھی. قدم قدم دور کہیں گہرائی میں اس کی حواسوں پہ چھا رہی تھی. اذان نے بے ساختہ اس کے پیشانی کے تل کو چھوا تھا. وہ پھر سے اپنی قسمت پہ نازا ہوا تھا. سنو، میں نے تمہیں اتنے سارے گفٹ دیے، تم مجھے کچھ نہیں دو گی؟ کم از کم وہ گفٹس ہی دے دو جو میرے لیے خرید کر بھی چھپا کر الماری میں رکھے ہوئے ہیں. اذان کے لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ تھی. کون سے گفٹ؟ اور آپ نے کب دیکھے؟ وہ حیرت سے بولی تھی اور شک سے اسے دیکھا تھا. وہ سب کچھ تو میں نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا. وہ مزے سے بولا تھا. وہ میری پرسنل ڈائری تھی. وہ بے ساختہ چلائی تھی. کوئی بات نہیں، تم بھی تو میری پرسنل ہو. اور ہاں، اگلے ہفتے ہم جھیل سیف الملوک جا رہے ہیں. اذان نے بے ساختہ اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا. وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی. بہت بری بات ہے اذان. اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فاصلہ پیدا کیا تھا. اور جیسے یہ تو بہت اچھی بات ہے نا. اذان کا اشارہ سینے پہ رکھے ہاتھ کی طرف تھا. وہ سٹپٹائی تھی. اور جو تم رات کو سوتے وقت بیچ میں تکیہ رکھ کر سوتی ہو، جیسے وہ بہت اچھی بات ہے نا. اور جو تم روز صبح مجھے خود اٹھانے کی بجائے الارم سیٹ کر کے رکھتی ہو، وہ بہت اچھی بات ہے نا. میں جب بھی تمہارے پاس آنے لگتا ہوں تم دور بھاگتی ہو، جیسے یہ بہت اچھی بات ہے نا. اور یہ جو تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرے ہوش کھونے لگے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے نا. یہ سرگوشیاں زری کی جان نکال رہی تھیں اور زری ان لمحوں کی خوبصورتی کو پورے دل سے محسوس کر رہی تھی. وہ دھیرے سے بہت مان سے اس مان بھری محبت کی باہوں میں سما گئی تھی اور محبت نے اسے اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا تھا. غرض، حسد، نفرت اور لالچ، ان چیزوں کا دنیا میں وجود تو ہے لیکن دائمی نہیں. وہ جتنی تیزی سے اپنی اثر دکھاتی ہیں پھر اتنی ہی تیزی سے اپنا اثر کھو بھی دیتی ہیں. کوئی چیز دیر پا ہے تو وہ سچی اور بے غرض محبت ہے. غرض، حسد اور لالچ سے میرا اور ان دونوں کی محبت ایسی ہی تھی جیسے چند لمحوں کو ان چیزوں نے جکڑا ضرور تھا مگر جلد ہی دامن چھڑا بھی لیا تھا. ایک ماں کی ممتا اور سچائی، سچی محبت اور چاہت ان سب چیزوں پہ اس طرح حاوی آ گئی کہ وہ سب جھوٹی محبتیں منہ چھپانے لگی اور جیت سچی اور پکیزہ محبت کی ہوئی، سچائی کی ہوئی، ایک بیٹی کی ہوئی، ایک ماں کی ہوئی، ذروہ اذان کی ہوئی جس نے محبتوں سے دور اپنا سفر شروع کیا تھا مگر اب محبت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اذان کی صورت. اور یہ تھی اس کی ایپیسوڈ، اس کا سیکنڈ پارٹ. اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. آپ لوگ امیجن کر سکتے ہو کہ ود آؤٹ ایڈیٹنگ میں نے اس کو پڑھا ہے کنٹینیوسلی اور میرا روزہ بھی تھا. مطلب اب میرا گلا تھوڑا سا بیٹھ رہا ہے تو اب دعا کیجیے گا کہ باقی کا دن میرا تھوڑا صحیح گزر جائے، مجھے روزہ لگے نا. ویسے مجھے کم ہی لگتا ہے الحمدللہ، بٹ خیر. اب میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے مزید ناول سننے ہیں تو اس چینل پر آپ لوگوں کو ناولز نہیں ملیں گے. آپ لوگوں کو ناولز فار ایور PDF چینل پر ملیں گے جس کا لنک میں کومنٹس میں دے رہی ہوں اور ڈسکرپشن میں اگر ہوا مجھے یاد رہا تو میں دے دوں گی، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جائیے اور جا کر ڈھل گئی شام ہجر، ہاں یہی والا ناول جا کر سنیے. اسی کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دوں گی، مطلب کومنٹس میں دوں گی، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، یاد سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، بھولنا بالکل نہیں ہے. اور میرے لیے ڈھیر ساری دعا کرنی ہے. میرے بھائی کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے، اور میرے ابو کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین. اور میری امی کو صحت تو تندرستی عطا فرمائے. ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور ہم سب خوش رہیں، آپ سب خوش رہو، سب خوش رہیں. بس رمضان ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے میں دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں. آپ سب کی دعاؤں کی مجھے اشد ضرورت ہے تاکہ کسی کی دعا سے ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی صحت یاب ہو جائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں. تو بہت سارے لوگ آپ لوگ پوچھو گے کہ انہیں کیا ہے، تو میں بتا دوں کہ ان کی
ان کی ٹانگیں سننے مطلب ان سے صحیح سے چلا نہیں جاتا ہے، تو ان کے لیے چلنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایسا سچ نہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جاب کرتے تھے پولیس میں، جاب ابھی بھی ان کی ہے لیکن میڈیکل لیو لی ہوئی ہے، تو ایک دم سے اچانک سے ہوا ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، تو 4 سال ہو گئے اس چیز کو، مطلب مجھے یہ چیز فیل ہو رہی ہے اب کہ چوتھا رمضان ہے اس طرح گزارتے ہوئے ان کو، تو بس اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، وہ صحت یاب ہو جائیں اور وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ہم ان کا علاج کر رہے ہیں، ابھی بھی ان کا علاج ہو رہا ہے، ایک ڈاکٹر ہے ان سے کروا رہے ہیں وہ، تو ہوپس ہو کہ وہ اب ٹھیک ہو جائے، اللہ بہتر کرے۔ تو خیر آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ایز یوزول مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں رقص محبت بھی، ایک ایپیسوڈ دیتی ہوں، آج بھی دوں گی، کل بھی دوں گی، ایک ہی ملے گی، اس کے آپ لوگوں نے نہیں کہنا۔ اور مزید ناول سننا ہے تو آپ لوگ دوسرے چینل پر جائیے، ادھر آپ لوگوں کو ناولس نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ حافظ۔